السلام علیکم ڈے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور اچھا سا ناول لے کے آئی ہوں جو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو پسند آئے گا۔ ناول کا نام آپ لوگ کو لاسٹ میں پتہ چل جائے گا، تو چلے پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ معمول کے مطابق کمرہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ دوپہر ہونے کو آئی تھی لیکن ابھی تک احد کوڑے پیچ کر سو رہا تھا۔ سبین غصے کے عالم میں کمرے میں آئی اور پردے ہٹانے لگی۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے احد کو آوازیں دے کر تھک چکی تھی، تو بالآخر کمرے میں چلی آئی۔ امی سونے دینا۔ بالآخر احد نے کروٹ بدلتے ہوئے کہا تھا، پتہ بھی ہے نا مہمان آ رہے ہیں، تم ہو کہ ابھی تک سو رہے ہو؟ جلدی سے اٹھو، کاکا میاں نے تمہارے کمرے کی صفائی بھی کرنی ہے ابھی۔ سبین ابھی تک بولتی ہی رہی جب تک احد اٹھ نہیں گیا۔ امی اٹھ گیا میں؟ احد تنگ آ کر بولا تھا۔ اچھا اپنا کمرہ صاف رکھنا، تمہارے کزن کیا سوچیں گے؟ وہ مزید تاکید کرتے ہوئے بولی تھی۔ امی عشاء اور وریشہ تو روز آتی ہیں، اپنا گھبرائیں وہ آتی ہیں۔ احد بکھرے بالوں اور نائٹ ڈریس میں ملبوس۔ نہیں، ان کی بات نہیں کر رہی، آج میرے بھائی آ رہے ہیں پورے 4 سال بعد۔ میں ام ہانی اور طلحہ کی بات کر رہی ہوں۔ شیراز کی شادی میں آنے والے مہمانوں میں سے احد کو کسی میں دلچسپی نہ تھی، مگر حامد ماموں اور ام ہانی لوگوں کا کافی پوچھ تھا۔ آپ تو کہہ رہی تھی کہ ماموں اور ممانی صرف آئیں گے۔ ہاں کہا تو انہوں نے بھی یہی تھا، مگر میں نے اسٹارٹ کر کے کہا کہ وہ ام ہانی اور طلحہ کو بھی ساتھ لیں۔ سبیر کمرے میں بکھری ہوئی چیزوں کو سمیٹتے ہوئے چلی گئی تھی۔ احد کچھ باتیں سوچ کر مسکرانے لگا تھا۔ چھوٹے صاحب کے لیے ناشتہ تیار کر دو، وہ بھی فریش ہو کر آتے ہی ہوں گے۔ سبیر نے کاکا میاں کو ہدایت دی تھی۔ کاکا میاں نے جی حضوری میں سر ہلا دیا۔ جین سفید شرٹ کے اوپر بلیک جیکٹ پہنے 22 سالہ احد اب نہا دھو کر نیچے ناشتے کے لیے آیا تھا۔ کاکا میاں صرف چائے پیوں گا، موبائل چلاتے ہوئے اس نے کہا تھا کہ چھوٹے میاں طبیعت تو ٹھیک ہے جی، بس چائے کی طلب ہو رہی ہے۔ اس وقت کاکا میاں چائے رکھ کر جا چکے تھے۔ 5 بجے فلائٹ کا ٹائم ہو گیا تھا۔ سبین اپنے بھائی بھابھی کا کمرہ سیٹ کرنے میں مصروف تھی۔ عشاء وریشہ اور احد بچپن کے قصے یاد کر کے ہنس رہے تھے۔ عشاء تمہیں یاد ہے جب ہم گاؤں گئے تھے تو تم ٹیوب ویل کے قریب جانے سے ڈر رہی تھی، میں اور ام ہانی تمہیں زبردستی لے کر گئے تھے۔ ہاں یاد ہے، تم نے بھی تو مالی بابا کے آم چوری کیے تھے۔ وہ ہنستے ہوئے ایک دوسرے کے شرارتی قصے یاد کر رہے تھے۔ اتنے ہوئے گاڑی کا ہارن بجا تھا۔ گاڑی اندر داخل ہوئی۔ طلحہ کالی شلوار قمیص میں چھوٹا سا بچہ لگ رہا تھا۔ ام ہانی کا کالا ڈریس پہنے ہوئے لال دوپٹہ گلے میں لپٹا ہوا تھا، ایک طرف پونی کیے ہوئی تھی، ایک گڑیا ہی لگ رہی تھی۔ ام ہانی گاڑی سے اترتے ہی معصوم سی شکل اور چہرے پہ مختصر سی مسکراہٹ لیے سبین کے گلے لگی تھی۔ کیسی ہیں پھوپھو؟ مسکراتے ہوئے ان کا حال دریافت کرنے لگی تھی۔ حامد اور قدسیہ سبین سے باتیں کرتے ہوئے اندر چلے گئے تھے۔ طلحہ کافی پرجوش لڑکا تھا، وہ آدھے سب سے گل مل گیا تھا، لیکن ام ہانی پہلے والی پٹا پٹا بولنے والی ام ہانی نہیں تھی، وہ تھوڑی سنجیدہ طبیعت کی ہو گئی تھی۔ بھائی آپ لوگوں کو آنے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ میں شیراز کو بھیج دیتی، لیکن آپ کو تو پتہ ہے آفس کا کام۔ وہ تھوڑی شرمندہ تھی کہ 4 سال بعد آئے اور وہ ایئرپورٹ ریسیو کرنے بھی نہ جا سکی۔ کوئی بات نہیں، ہاں میں بھی۔ شیراز بیٹا کہاں ہے؟ وہ شیراز کی غیر موجودگی دیکھتے ہوئے بولے تھے۔ وہ آتا ہی ہوگا، آپ لوگ فریش ہو جائیں، اپنے اپنے کمروں میں جا کر جاؤ۔ احد سب کو ان کے کمرے دکھاؤ، کاکا میاں ان کا سامان لے جاؤ۔ احد باری باری سب کو ان کے کمرے دکھانے لگا۔ طلحہ جاتے ہی ساتھ اپنے بیڈ پر دھڑام سے گر گیا تھا۔ عشاء میں نے مغرب کی نماز پڑھنی ہے، جا نماز لا دو۔ وہ پہلی بار اتنا مختصر جملہ بولی تھی۔ ہاں الماری میں پڑی ہے، میں لا دیتی ہوں، وہ کہتی ہوئی وہ الماری کی طرف بڑھ گئی تھی۔ حامد اور قدسیہ سے باتیں کرتے وقت سبین کا موضوع صرف اور صرف ام ہانی تھا۔ حامد تو کافی خوش تھے، مگر قدسیہ کو یہ سب اچھا نہ لگا۔ انہوں نے بات بدلتے ہوئے طلحہ کی ذہانت کے قصے سنانے لگی۔ میں ایسے سوچ رہی تھی کہ کراچی میں سب کا رویہ بدلا ہوگا، سبین پھوپھو، شیراز بھائی، احد اور عشاء، یہ سب میرا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ اللہ نے اس دنیا میں ہر انسان ایک جیسا نہیں بنایا۔ کیا سوچ رہی ہوں؟ ام ہانی نماز پڑھ لی، اور کھانا کھاتے ہیں۔ عشاء کی دھماکےدار آواز پر ام ہانی کو ڈر گئی تھی۔ بس آ رہی ہوں، دوپٹہ گلے میں لیتے ہوئے کپڑے سیدھے کیے اور عشاء کے پیچھے پیچھے سیڑھیاں اترنے لگی۔ میز پر ہر قسم کے پکوان سجے ہوئے تھے، سب اپنی اپنی پسندیدہ چیزیں کھانے میں مصروف تھے۔ شیراز اور حامد بزنس کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ کھاؤ نا بیٹا، مجھے کیا تھوڑے سے چاول پلیٹ میں ڈالے ہیں؟ سبین نے ام ہانی کی پلیٹ دیکھتے ہوئے کہا تھا کہ وہ چونک گئی تھی۔ اس کی نظر سب کے خلوص میں تھی جو 4 سال پہلے اس کی زندگی میں بھی تھا۔ جی ڈالتی ہوں، ام ہانی نے سپنوں کی دنیا سے واپس آتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں بھائی ام ہانی بیوی کیا کر رہی ہے آج کل؟ احد نے شرارتی انداز میں پوچھا تھا۔ بس BS مکمل ہو گیا ہے، MS کرنے کا سوچ رہی ہوں۔ ارے واہ بھائی! یوں گفتگو کا سلسلہ کھانے کے دوران وقفے سے جاری رہا تھا۔ احد کھانے کی میز سے اٹھتے ہوئے ام ہانی کو اشارہ کرتے بولا تھا، چلو آؤ میں تمہیں اپنی بنائی کی تصویریں دکھاتا ہوں۔ کیا واقعی؟ جی تو اور کیا، آپ احد کو معمولی لے رہی ہیں؟ یہ دیکھو، ہر ایک تصویر بخوبی بنائی ہے میں نے۔ میں ان تصویروں کی کیسے تعریف کرتی، لفظ تلاش کرنا مشکل ہو رہے تھے۔ اٹس امیزنگ! تصویریں دکھاتے ہوئے احد کو ام ہانی کا پرانا قصہ یاد آ گیا۔ تمہیں یاد ہے جب تم چودھری صاحب کے کتے کو تنگ کر رہی تھی تو ان کی پوری فوج نے تمہیں ڈیفینس کی سیر کروائی تھی، اور میں اور عشاء ہنس کے پاگل ہو رہے تھے، اور رضوانہ ممانی نے تمہیں بچایا تھا۔ وہ بات کرتا ہوا رک گیا تھا۔ وہ ام ہانی کی گالوں سے آنسو ٹپکتے دیکھ جان گیا تھا کہ اسے رضوانہ کی یاد آ گئی ہے۔
کیا ہے غصہ بیگم، آپ کا رویہ سبین کے ساتھ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ حامد کا لہجہ سخت تھا۔ تو بھی ہر بات میں وہ بھی تو ہر بات میں میں ہانی کرتی ہیں۔ وہ ترق کر بولی تھی، تو وہ آپ کی بیٹی ہے، کوئی آپ کی بیٹی کی تعریف کرے تو آپ ایسا کریں گی؟ مجھے امید نہیں تھی۔ حامد صاحب 4 سال پہلے لیے گئے فیصلے پر شرمندہ تھے۔ مجھے کچھ نہیں سننا، بس اب وہ ہمارے ساتھ اسلام آباد نہیں جائے گی، آپ یہیں اس کو ایڈمیشن لے کر دیں گے۔ غصے کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ ابھی حامد کچھ کہنے والا تھا کہ میہانی کو دروازے کو دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ آنسو گالوں سے ٹپک رہے تھے۔ وہ حامد کو اشارے سے چپ کرواتی ہوئے آگے بڑھی تھی۔ امی، میں واپس اسلام آباد نہیں جاؤں گی، بے فکر رہیں۔ بیٹا تم کدھر جاؤ گی؟ میں غصے کو سمجھا دوں گا، حامد نے پریشانی میں کہا تھا۔ نہیں، آپ کسی کو مت سمجھائیں۔ اچھی بات ہے، تم خود ہی سمجھ گی، میں تمہیں اور برداشت نہیں کر سکتی۔ میہانی دراصل انہیں کراچی یونیورسٹی میں ایڈمیشن کی خوشخبری سنانے آئی تھی، مگر یہ سب سن کر وہ بغیر بتائے واپس چلی گئی تھی۔ باہر نکلتے وقت اس نے وہاں احد کی غیر موجودگی پائی تو اللہ کا لاکھ شکر ادا کیا تھا۔ احد مٹھی اوپر مٹھائی لیے اوپر آیا تھا، مگر وہاں کی گفتگو سن کے میہانی کے کمرے سے آنے سے پہلے ہی وہ واپس وہاں سے چلا گیا تھا۔ میہانی جلدی آ جاؤ، میں تمہارا نیچے انتظار کر رہی ہوں، رضوانہ بیگم کار میں بیٹھتے ہوئے بولی تھی۔ میہانی کا یونیورسٹی میں آج پہلا دن تھا، اس لیے اس نے آج کم سے کم تیار ہونے میں 1 گھنٹہ لگایا تھا۔ وہ بیگم رضوانہ کی باز پر دوڑتی ہوئی کار میں بیٹھ گئی تھی۔ آئی ایم ریئلی سوری موم، میں نے دیر کر دی، چلے جلدی چلے، نہیں تو میں آپ کو بھی لیٹ ہو جائیں گی۔ کوئی نہیں ماما کی جان، تم نے ناشتہ نہیں کیا، پہلے بتاؤ کیا لوگی، پھر یونیورسٹی چھوڑ دوں گی۔ گاڑی بیکری کی طرف موڑتے ہوئے انہوں نے کہا تھا، موم جسٹ جوس اونلی، نتھنگ ایلس۔ اوکے، میں لے کر آتی ہوں، تم گاڑی میں بیٹھو۔ وہ کہتے ہوئے گاڑی بند کر کے سڑک پار کر رہی تھی۔ میہانی یہ اپنے خوابوں میں گم تھی کہ اچانک سڑک سے چیخنے کی آواز آئی تھی۔ وہ زور سے چلائی تھی، ماما ماما، اتنے میں اس کے پاس سے ساتھ سوئی ہوئی عشا کی آواز پر آنکھ بھی کھل گئی تھی۔ کیا ہوا میہانی؟ آنکھیں کھولو۔ میہانی نے آنکھیں کھولی تو اس کا چہرہ پسینے سے بھرا ہوا تھا۔ میہانی، تم نے کوئی برا خواب دیکھ لیا ہوگا، ادھر کرسی پر لو۔ عشا، یہ خواب نہیں، میری زندگی کا ماضی ہے، وہ یہ کہہ کر عشا کے گلے لگ گئی تھی۔ احد پریشانی کے مارے ساری رات جاگتا رہا تھا۔ جب وہ سوتا تو اس کے سامنے میہانی کا چہرہ تھا، جس کے گالوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ یا اللہ، یہ کیسا احساس ہے، کیسی پریشانی، میں کیوں آخر اس کے بارے میں اتنا پریشان ہو رہا ہوں؟ کیوں اس کی آنکھوں سے نکلتے آنسو سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے؟ اس بے چینی کو کیا نام دوں میں؟ وہ ساری رات کمرے میں ٹہلتا رہا۔ صبح فجر کی نماز پڑھ کے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگی۔ ساری رات وہ غصے کی، میہانی سے نفرت کی وجہ نہ جان سکا۔ ابھی سوئے ہوئے 4 گھنٹے ہی گزرے تھے کہ دروازہ کھٹپٹ بجنے لگا تھا۔ اتنی گہری نیند میں تھا کہ اسے دروازے کی آواز سنائی نہ دی۔ سبین واپس چلی گئی۔ دوپہر 1 بجے کے قریب اس کی آنکھ کھلی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ آنکھ کھلتے ہی اسے میہانی کی یاد آئی تھی۔ وہ سب یادوں کو جھٹلا کر سبین نے اس کے لیے بلو جینس اور سفید شرٹ استری کر کے رکھ گئی تھی۔ وہ کپڑے لیے واش روم میں فریش ہونے چلا گیا تھا۔ عشا، تم میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ کبھی تو اپنے گھر چلی جایا کرو، احد نے شرارتی انداز میں کہا تھا۔ مسٹر احد، میں صرف خالہ کی مدد کے لیے آئی ہوں اور آپ کی معلومات میں اضافہ کر دوں، میں شام کو چلی جاؤں گی امی کے ساتھ۔ عشا چڑھ کر بولی تھی، چلو اچھا ہوا، خالہ کو مجھ پر رحم تو آیا۔ احد نے عشا کو مزید ستایا تھا۔ سبین کمرے میں داخل ہوتے ہی دونوں کی نوک جھونک دیکھ کر بولی تھی، احد، کیا تم عشا سے لڑتے رہتے ہو؟ چلو تم سب باہر گھومنے چلے جاؤ، میہانی اور طلحہ کو بھی ساتھ لے جانا۔ احد نے کچھ سوچ کر حامی بھر لی تھی۔ احد گاڑی کے فرنٹ ڈور پر کھڑے میہانی کا اور عشا کا انتظار کر رہا تھا۔ میہانی پنک ڈریس پہنے عشا سے باتیں کرتے چلی آ رہی تھی۔ احد تو میہانی کو دیکھ کر سانس لینا ہی بھول گیا تھا۔ اس کی رات کی ساری تھکن میہانی کو دیکھتے ہی ساتھ اتر گئی تھی۔ کیسی کیفیت تھی، وہ خود سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس نے میہانی کے قریب آتے ہی فرنٹ ڈور کا دروازہ کھولا تھا اور عشا کو پیچھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ احد گانے لگا تو عشا چڑھتے ہوئے بولی تھی۔ احد نے گانا لگا دیا، مسکراتے ہوئے ہی بولا، یہ لو چڑھے، تیرے سامنے آ جانے سے دل میرا دھڑکا ہے، یہ غلطی نہیں ہے تیری، قصور نظر کا ہے۔ احد کو عجیب سی خیفت ہوئی۔ وہ پتہ نہیں کب میہانی کے لیے ایسے محسوس کرنے لگا، اسے پتہ نہ چلا۔ تم نے گانا کیوں بند کر دیا؟ اتنا اچھا تو چل رہا تھا۔ عشا گانا بند ہوتے ہی پھر سے پھٹے اسپیکر کی طرح بولنے لگی تھی۔ اس وقت سارا وقت ہانی خاموشی رہی تھی، جیسے وہ وہاں پر موجود ہی نہ ہو۔ ہم گانا سننے نہیں، گھومنے پھرنے آئے ہیں، احد نے بات بدلتے ہوئے کہا تھا، کیونکہ اسے خود نہیں پتا تھا اس نے گانا کیوں بند کیا۔ وہ ریسٹورنٹ کی طرف گاڑی موڑ چکے تھے۔ کئی بار میہانی کے خواب میں وہ ایکسیڈنٹ گھومتا، وہ اب تک اس زخم کو بھول نہ پائی تھی۔ وہ بے سود بیٹھی رضوانہ کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ رضوانہ کی آنکھیں بند تھیں، سفید کپڑوں میں ملبوس عورتیں قرآن پاک پڑھ رہی تھی۔ میہانی، تھوڑا رو لو، دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ سبین میہانی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تھی، پھپھو، امی مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، وہ میرے ساتھ مذاق کر رہی ہیں، وہ تو جوس لینے گئی تھی، انگلی کا اشارہ کرتے بولی تھی، پھر چیخیں مارنے لگی، ماما ماما آئی مس یو لاٹ۔ عورتیں اس کو حوصلہ دینے لگی، لیکن وہ کہاں تھی، وہ کسی کی بات سنتی؟ اس کے سب رشتے دار اسلام آباد آ گئے تھے۔ حامد کی حالت بھی ہانی سے مختلف نہ لگی تھی۔ میہانی راتوں کو اکثر چلاتی تھی، اپنی ماں کو یاد کرتی۔ میہانی 3 ہفتے بعد یونیورسٹی گئی تھی، اس نے خود کو سنبھالا، وہ یہ خود ہی جانتی تھی کہ وہ رضوانہ کا خواب پورا کرنا چاہتی تھی۔ وہ گاڑی
ڈرائیو کر کے گھر پہنچی تو حامد صاحب پہلے سے ہی موجود تھے۔ سب لوگ رفتہ رفتہ جا چکے تھے، گھر میں مکمل تنہائی تھی۔ بیٹا میں نے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، وہ آ کر بولے تھے۔ جی بابا، وہ تمل سے بولے۔ ہم نے پوسیہ سے نکاح کرنے کا فیصلہ کیا ہے، وہ میرے دوست کی بہن ہے۔ میں نہیں چاہتا آپ کو ماں کی کمی محسوس ہو۔ اس کا ایک ایک لفظ مہانے کے دل پر تیر کی طرح لگ رہا تھا۔ جب آپ نے فیصلہ کر ہی لیا ہے تو لے آئیں، لیکن یاد رکھیے گا وہ آپ کی بیوی بن کر آئے گی، میری ماں بن کر نہیں۔ وہ روتی اندر چلی گئی تھی۔ حامد وہیں کھڑا رہا۔ یہ فیصلہ آپ کی بھلائی کا ہے، وہ سوچتے دوبارہ لون میں ٹہلنے لگے تھے۔ آج کے خاتون عشاء سے خاموش نہیں رہا گیا تو بولی تھی، ہاں بھائی امی ہانی، میں تمہیں عہد میاں کے قصے سناتی ہوں۔ انہوں نے شیراز بھائی کی محبت کو پروان چڑھانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اچھا؟ امی ہانی نے دلچسپی سے پوچھا۔ ہاں، تو قصہ کچھ یوں ہے کہ شیراز بھائی کو شیزا بھابی سے پہلی نظر میں پیار ہو گیا تھا۔ شیزا بھابی کو بھی بھائی قدرے اچھے لگے تھے۔ مسئلہ یہ تھا کہ آغاز کون کرے، دونوں قدرے شرمیلے تھے۔ عہد نے ماری انٹری اور اس محبت کو آگے بڑھایا اور سبین خالہ شیزا بھابی کے گھر رشتہ لے گئے تھے۔ عشاء نے نان اسٹاپ پر ساری کہانی سنا دی تھی۔ واہ کیا بات ہے! اس بات پر وہ دونوں زور سے کہکا لگا کر ہنس پڑے تھے۔ عہد ان کی متوجہ ان کی طرف کروائی اور بل دے کر واپس آتے ہی پوچھا، کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ تمہارے قصہ سنا رہی ہوں۔ اچھا، کافی ٹائم ہو گیا، مجھے گھر چھوڑ دینا، میں نے کچھ تیاری کرنی ہے۔ شکر ہے بلا ٹلی، عہد نے مسکراتے ہوئے عشاء کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ حامد اور کلثیہ کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ امی ہانی کمرے میں داخل ہوئی۔ کلثیہ سے غور سے دیکھنے لگی۔ امی ہانی نظر انداز کرتے ہوئے بولی تھی، السلام علیکم، میں آپ دونوں کا زیادہ وقت نہیں لوں گی، میں بس یہ بتانے آئی ہوں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ دوبارہ اسلام آباد نہیں جاؤں گی۔ میں نے کراچی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا ہے، ہاسٹل کا انتظام بھی ہو گیا ہے، بس شیراز بھائی کی شادی کے بعد ہاسٹل چلی جاؤں گی۔ امی ہانی نے ایک سانس میں ہی اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ تم ہمارے ساتھ نہیں جانا چاہتی نا؟ جو کا سبین کے گھر ہو، ہاسٹل نہیں۔ حامد نے سر لہجے میں فیصلہ سنایا تھا۔ چلے ٹھیک ہے۔ اس کے لہجے میں اداسی تھی۔ تو نے رلا کر رکھ دیا ہے زندگی، جا کے پوچھ میری ماں سے کتنے لاڑ لیتے ہیں۔ کلثیہ اس کے فیصلے سے خوش تھی۔ امی ہانی سبین لان میں ٹہل رہی تھی کہ علی اندر داخل ہوتے ساتھ بولا تھا، السلام علیکم آنٹی۔ علی نے گیٹ سے داخل ہوتے ہی کہا تھا، وعلیکم السلام، کہاں گم تھے؟ سبین نے علی سے کافی بے تکلف تھی کیونکہ علی عہد کے بچپن کا دوست تھا اور ان کے گھر آتا جاتا رہتا تھا۔ میں یہی تھا آنٹی، ایک آپ کی فیملی میں پیاری پیاری لڑکیاں اور ایک ہماری فیملی ہے کہ علی نے امی ہانی کو دیکھتے شرارتی انداز میں کہا تھا۔ امی ہانی کو اس کا مذاق اچھا نہیں لگا مگر وہ خاموش رہی تھی۔ شیطان یہاں بھی شیطانی نہیں، تمہارا دوست اندر ہے، جاؤ مل لو، سبین نے علی کے کان پکڑتے ہوئے کہا تھا۔ علی تیزی سے چڑھتا ہوا عہد کے کمرے میں گیا تھا جہاں عہد کسی کی یادوں میں گم تھا۔ کیا سوچ رہا ہے؟ گھر کا نقشہ کیسے بدلوں؟ علی نے اس کا مذاق اڑایا تھا۔ یار کچھ سمجھ نہیں آ رہا، عجیب سا کچھ ہو رہا ہے۔ عہد نے اپنے حالات بیان کیے اور سب کچھ بتا دیا۔ یار یہ تو واقعی میں بہت افسوس کی بات ہے۔ علی کو بھی افسوس ہوا تھا۔ ہاں یار، مجھ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، مجھے اس سے ہمدردی ہے یا پیار ہے؟ یار مجھے تو لگتا ہے اس سے پیار کر بیٹھا ہے۔ علی نے عہد سے کہا تھا، ہاں ہماری حالت تو ایسی ہے، تم کو چاہا تو محبت کی سمجھ آئی، ورنہ اس لفظ کی تعریف سنا کرتے تھے۔ اچھا، اس کا مطلب لڈو پھوٹ رہے ہیں؟ علی نے شرارت سے کہا تھا۔ ویسے تیرا اور اس کا کوئی میچ نہیں۔ علی نے مزید آگ لگایا۔ عہد نے تکیہ اٹھا کر اس کے منہ پر دے مارا تھا۔ امی ہانی رضوانہ کی وفات کے بعد اکثر اوقات اکیلا کھانا کھاتی تھی۔ آج بھی وہ رات کا کھانا کھا رہی تھی کہ حامد کلثیہ اور طلحہ کے ساتھ گھر میں داخل ہوا تھا۔ کلثیہ نے نیلے رنگ کی چادر اوڑھی ہوئی تھی اور وہ طلحہ 12 سال کا بچہ لگ رہا تھا۔ انہیں یوں دیکھ کر امی ہانی ہاتھ سے چمچ سے نیچے گر گئی اور امی ہانی کو یقین آیا کہ جلدی اس کی ماں کی جگہ کسی اور نے لے لی تھی۔ کلثیہ نے پیار سے اس کے چہرے کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے بولی تھی، مجھ سے ہمدردی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کا نوالا نہیں ہوں جو آپ نکل لیں، شوق سے رہیں گھر میں، حامد کی بیوی بن کر، میری ماں بن کر رہیں۔ یہ کہہ کر دوڑتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ کلثیہ کے دل میں امی ہانی کے لیے جو ہمدردی تھی وہ ختم ہو چکی تھی۔ امی میں آپ کی جگہ اس گھر میں کسی کو نہیں لینے دوں گی۔ اور رضوانہ کی تصویر گلے سے لگا کر کمرے میں بیٹھی کافی دیر روتی رہی تھی اور روتے روتے کب سو گئی سے خود پتہ نہیں چلا تھا۔ آنسو اس کی گالوں پر پڑے خشک ہو چکے تھے۔ سوتے سوتے اس نے کیا دیکھا؟ امی آپ یہاں، آپ مجھے کیوں چھوڑ کر چلی گئی؟ ماما کی جان، اللہ نے جب بلانا تھا بلا لیا، میں نے تمہاری تربیت ایسی تو نہیں کی تھی کہ تم بڑوں کا ادب ہی بھول جاؤ۔ مجھ سے بھی تمہاری ماں ہے، اتنا سنتے ہی میہانی کی آنکھ کھل گئی تھی۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گی؟ اسی سوچ میں وہ ساری رات بے چینی سے کمرے میں ٹہلتی رہتی، صبح ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ حال میں شیراز کی مہندی کی تیاری جاری تھی۔ عہد اور عبداللہ صبح سے تیاری میں مصروف تھے۔ شاندار ہال سجایا گیا تھا۔ سجاوٹ کے لیے سبین کی پسند کے سفید پھولوں کا انتخاب کیا گیا تھا۔ ہر طرف گہما گہمی تھی۔ کلثیہ اور حامد مہمانوں کو خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ تینوں کو بدحال حالت میں دیکھا تو حامد میاں بولے تھے، جاؤ تم تینوں تیار ہو جاؤ، میں سب سنبھال لوں گا۔ جی ماموں بس ہم جا ہی رہے ہیں، عہد نے کہا تھا۔ گھر پہنچنے پر دیکھا امی ہانی وہاں پر بھی موجود نہ تھی۔ اس نے سوچا کیا قسمت ہی خراب ہے۔ 5 منٹ میں تیار ہو کر عہد اور احادی فنکشن کے لیے نکل پڑے۔ انہوں نے سفید رنگ کی کشیدار قمیص پہن رکھی تھی۔ حال میں پہنچتے ہی عہد کی نظر امی ہانی پر پڑی۔ امی ہانی نے سادہ اور خوبصورت سی پیلی فراک پہن رکھی تھی، بال کھلے ہوئے تھے، پیاری سی مسکراہٹ کانوں میں جھمکے۔ یہ دیکھتے ہی عہد کے منہ سے نکلا، میری مانو تو اپنے یہ جھمکے اتار دو، ہیرے کبھی سونے کے محتاج نہیں ہوتے۔
امی ہانی صبح اٹھتی ہی کھانا بنانے میں مصروف ہو گئی تھی اور رات کے رویے سے شرمندہ تھی۔ 8 بجے کے قریب غصہ کچن میں آئی، دیکھتے ساتھ بولی تھی، تم ناشتہ کیوں بنا رہی ہو؟ تمہیں بھوک لگتی ہے تو مجھے بتا دیتی۔ نہیں، یہاں بیٹھے امی، مجھے آپ سے معافی مانگنی ہے، کرا جو کچھ بھی ہوا۔ حامد کو یہ سن کر بہت خوشی ہوئی تھی۔ غصہ امی ہانی کی معافی کو ڈرامہ سمجھی۔ اسے امی ہانی سے اور بھی نفرت ہونے لگی تھی، لیکن اس نے خاموش مسکراہٹ سے سب ہونے دیا تھا۔ ہادی نے احد کو دھیمے لہجے میں شعر کہتے سنا تو بولا، بھائی کس کو بولا جا رہا ہے؟ کسی کو نہیں۔ علی کدھر ہے؟ اس نے بات بدلتے ہوئے کہا تھا۔ وہ شیطان کا نام لیا تو شیطان حاضر۔ ہادی نے علی کو دیکھتے ہوئے بولا، علی آتے ساتھ ہی بولا، آگے تم بھی۔ پھر باتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہاتھ نظر بچاتے ہوئے مہانی کے پاس پہنچا، اور کیا کر رہی ہو مہانی؟ یہ فراق کس تار میں پھنس گئی ہے؟ وہ نکلتے ہوئے بولی تھی، میں نکال دیتا ہوں۔ اس نے فراق نکال دی، غضب لگ رہی ہو؟ یہ کہتے ساتھ ہی چلا گیا تھا۔ مہانی وہیں کھڑی ہوئی تھی۔ فنکشن سے فارغ ہو کر وہ کمرے میں گئی اور جھمکے اتارنے لگی۔ بال باندھ ہی رہی تھی کہ موبائل پہ میسج آیا۔ میسج کسی نامعلوم نمبر سے تھا۔ وہ بغیر میسج پڑھے بغیر واش روم میں کپڑے تبدیل کرنے چلی گئی تھی۔ جب واپس آئی تو اسے میسج کا خیال آیا۔ اس نے موبائل اٹھایا اور میسج پڑھنے لگی۔ السلام علیکم مہانی، تم نے تو آج فنکشن میں آ کے 4 چاند لگا دی۔ اگر تم گجرے پہنتی تو اور زیادہ اچھی لگتی۔ ویسے پیلے فراق بہت اچھی لگ رہی ہے تمہارا دیوانہ۔ اس میسج کو پڑھتے ہوئے مہانی میں ہلچل مچ گئی تھی کہ آخر ایسی گھٹیا حرکت کی کس نے ہے؟ کون تھا وہ ٹینشن سے کہنے لگی، پہلے اس نے آج سے مدد لینے کا سوچا، پھر چپ ہوگی۔ یار آج فنکشن میں وہ پیلی فراق والی لڑکی کون تھی؟ اور ابھی یہ دیکھا وہ سبین آنٹی کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ہاتھی دبئی سے آیا تھا، اس لیے اسے مہانی کے بارے میں کچھ پتا نہیں تھا۔ وہ حامد ماموں کی بیٹی مہانی، احد نے خوشی سے بتایا۔ اچھا ویسے کافی پیاری ہے، میں تو سمجھا کوئی مہمان ہے، اس لیے بات نہیں کی۔ ہاتھی ٹی وی میں مہانی کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، علی یار جلدی نکل، کیا کر رہا ہے واش روم میں؟ احد نے علی کو آواز دی تھی، نکل آیا، چل جا تو بھی۔ احد 5 منٹ میں کپڑے تبدیل کر کے آیا تو دیکھا ہادی کمرے میں نہ تھا۔ اس نے باہر نکل کے دیکھا تو ہادی مہانی سے باتیں کر رہا تھا۔ احد موبائل اٹھا کر میسج کرنے لگا اور کچھ لمحوں میں ٹی وی لاؤنج میں چلا گیا۔ تو تم اکیلے بیٹھے ہو یہاں پر، ہم یہاں، ہانی کدھر ہے؟ اس نے ہادی کو اکیلے ٹی وی کا چینل بدلتے ہوئے دیکھا تو پوچھا تھا، وہ سبین آنٹی کے لیے چائے بنانے گئی ہے۔ اچھا میں پھوپھو پہ چلا۔ کچھ لمحے بعد مہانی چائے لے کر آ کر بولی تھی، پھوپھو کدھر ہیں؟ سبین کی غیر موجودگی میں دیکھتے ہوئے بولی تھی، وہ کمرے میں ہے، احد نے جواب دیا۔ اچھا یہ آپ چائے لیں، میں ان کو بھی دے کر آتی ہوں۔ چائے پکاتے ہوئے دونوں کی انگلیاں مل گئی تھی۔ احد کی نظریں مہانی پر پڑی۔ ابھی اس طرف نہ نگاہ کر، میں غزل کی پلکیں سنوار لوں، میرا لفظ لفظ ہو آئینہ تجھے آئینے میں اتار لوں، میں تمام دن کا تھکا ہوا، تو تمام شب کا جگا ہوا، ذرا ٹہل جا اسی موڑ پر، تیرے شام گزار لوں۔ اگر آسمان کی نمائشوں میں مجھے عزم قیام ہو تو میں موتیوں کی دکان سے تیری بالیاں تیرے بار لوں، کہیں اور بانٹتے شہرتے، کہیں اور بخشتے عزتیں، میرے پاس ہے میرا آئینہ، میں کبھی نہ گرد و غبار لوں۔ کئی اجنبی تیری راہ میرے پاس سے یوں گزر گئے، جنہیں دیکھ کر یہ طرف ہوئی تیرا نام لے پکار لوں۔ وہ مہانی جلدی سے چائے پکڑتی ہوئی چلی گئی تھی۔ احد زیر لب مسکرانے کے ساتھ چائے پینے لگا۔ آج تو بہت کام ہے، جلدی جلدی کرو۔ سبین کاکا میاں کو سامان اٹھاتے دیکھ کر ہدایت کرنے لگی تھی۔ احد اور شیزا کھڑے سبین کو بھاگتے دوڑتے دیکھ رہے تھے۔ سبین کی اچانک نظر ان دونوں پر پڑی تو بولی تھی، ہاں ہنس لو۔ احد تم کیوں اتنے فارغ کھڑے ہو؟ دیکھو ذرا کرسیاں مہانی اور عشا کو پارلر لے کر جاؤ۔ ہاں بھی میری تو شادی ہے، تم تو کام کرو، شہراز نے احد کی ٹانگ کھینچتے ہوئے کہا تھا۔ یہ صحیح ہے، میں تو نوکر بن گیا ہوں، معصومہ انداز میں کہا گیا تھا۔ اتنے میں کرسیاں اور مہانی طلحہ کے لطیفے سنتے ہوئے نیچے آ رہی تھی۔ کرسیاں تم اور مہانی جا کر پارلر سے تیار ہو جاؤ۔ سبین بولی تھی، نہیں بھابھی میں تو نہیں جاؤں گی، چلو مہانی میں تمہیں لے کر جاتا ہوں، اور عشا کو بھی لینا ہے۔ یہ کہتے ہی احد نے مہانی کا ہاتھ پکڑا، گاڑی میں بٹھا دیا، جو مہانی کو تھوڑا عجیب لگا تھا۔ کون سے پارلر لے کر جاؤں؟ پارلر جاؤ گی؟ احد نے اس سے پوچھا تھا۔ میں تو کسی بھی پارلر نہیں جانا، عشا کو لے جانا۔ چلو پھر واپس چلتے ہیں، عشا کو عبداللہ بھائی لے جائیں گے۔ اس نے واپس گھر پہنچتے ہی مہانی سے تھوڑی دیر اپنے ساتھ لان میں ٹہلنے کی فرمائش کر ڈالی تھی۔ مہانی اسکائی بلو فراک میں آسمانی گڑیا لگ رہی تھی۔ وہ یونیورسٹی کے قصے سنانے لگا، جس کو سن کر مہانی نے زور سے کہکا لگایا تھا۔ اس نے پیچ رنگ کی اوپن شرٹ پہن رکھی تھی، عشا نے بلیک رنگ کی میکسی پہنی ہوئی تھی۔ شیراز اور شیزا کے اندر آتے دونوں نے پھول پھینکنا شروع کر دی۔ سبین نے کچھ پیسے کاکا میاں کو صدقے کے لیے دیے تھے۔ شیراز نے کالے رنگ کی شیروانی اور شیزا نے سرخ رنگ کا لہنگا پہنا ہوا تھا۔ یار دیکھو ہماری قسمت کا منتر آیا، پھول ختم ہو گئے، ہادی نے شرارتی انداز میں کہا تھا۔ بھائی دراصل شادی جو شیراز بھائی کی تھی، مہانی بولی۔ یار پھول نہیں پھینکے تو نہ پھینکو بھائی، تو نہ کہو۔ وہ کچھ کہے بغیر شیزا کو کمرے میں لے کر چلی گئی تھی۔ شیراز کی نظر شیزا پر چڑھنی ہوئی تھی اور احد
اور ہادی نے شراز کو شزا کا نام لے کر تنگ کرنے میں کوئی کمی نہ چھوڑی تھی۔ یار میں سوچ رہا ہوں کہ اب تو شادی ختم ہو گئی ہے، کیوں نہ میں ہانی کو پرپوز کر دوں۔ اب تو ویسے بھی حامد ماموں اور کلثوم ممانی بھی واپس چلے گئے ہیں۔ احد نے علی سے پوچھا تھا تو بولتے روکا کس نے ہے، میرے بارے میں بھی کچھ سوچ تو بول دینا عائشہ کو اپنے دل کا حال۔ احد نے علی کا مذاق بناتے ہوئے کہا تھا پوری مرچی ہے، مجھے کھا جائے گی، میں بولوں گا تو ہی کچھ کرے گا۔ ہانی کہیں کوئی بیٹھی ہوئی تھی جب اس دن احد اس کے پاس آ کر بولا تھا غضب لگ رہی ہو، وہ سوچتے مسکرانے لگی، پھر اچانک پاپا کی دنیا سے باہر آئی تو دیکھا عائشہ کرسی پر بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ کیا سوچا جا رہا ہے عائشہ میڈم؟ اس نے ہلکا سا ہاتھ اس کے سر پر مارتے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس احد کے بارے میں سوچ رہی تھی، عائشہ نے شرما کر بولا۔ کیا سوچ رہی تھی؟ اس کی شیطانیاں کیا یاد کر رہی ہیں؟ ہانی نے پوچھا۔ نہیں یار، پتہ نہیں کب احد سے پیار ہو گیا، وہ خوشی سے بولتی گئی تو ہانی آنکھوں میں آنسو لیے سنتی گئی، لب پر مسکراہٹ اور دل کی خواہشات چکنا چور ہو گئی تھی۔ ہانی کا یونیورسٹی کا پہلا دن بہت اچھا گزرا تھا۔ اسی دوران اس کو نئی دوست نور بھی مل گئی تھی۔ واپسی پر وہ احد اور عائشہ کے ساتھ آ رہی تھی، پھر اسے نامعلوم نمبر سے میسج آیا تھا۔ تقریباً ہانی کو وہ نمبر یاد ہو چکا تھا۔ اس نے میسج کھولا اور پڑھنے لگی تھی۔ السلام علیکم ہانی، آج تم سرخ ڈریس میں بہت پیاری لگ رہی تھی، تمہارا یونیورسٹی میں دن کیسا گزرا؟ تمہارا دیوانہ اتنا پڑھتی اس کے ہاتھ سے موبائل گر گیا، اس نے موبائل اٹھایا، وہ مجھ کو ٹائپ کیا۔ آپ کون، مجھے کیسے جانتے ہیں؟ ٹھیک 2 منٹ بعد رپلائی آیا تھا، آپ کا دیوانہ، میں آپ کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں۔ اس میں ہانی حامد کا سارا بایو ڈاٹا کھول کر رکھ دیا۔ وہ یہ سوچتی رہ گئی یہ کون ہے۔ اور بی نیچے اترو، گھر آ گیا۔ ہانی کو خبر نہ ہوئی کب گھر آ گیا، کب عائشہ کو ڈراپ کر دیا۔ وہ اتری اور کچھ بولے بغیر اندر چلی گئی۔ احد اس کی حالت دیکھ کر مسکرا دیا اور لائبریری روم میں چلا گیا۔ وہ کتاب لے کر لون میں گیا جہاں ہانی سوچوں میں گم بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ لو کتاب، پکڑاتے ہوئے بولا تھا۔ یہ کون سی کتاب ہے؟ ماہر نفسیات کی ڈائری ہے، از قلم صابر چودھری۔ اس کو پڑھو گی تو جو سوچ رہی ہو اس کا حل مل جائے گا۔ وہ کہہ کے چلا گیا تو ہانی کو حیرانگی ہوئی، اس نے احد کی سوچ کیسے پڑھ لی۔ احد کتاب دے کر چلا گیا تھا اور اپنی کھڑکی کا پردہ پیچھے ہٹانے لگی۔ ادھر سے ہانی لون میں بیٹھی صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے رنگ لیے اور اسکیچ بنانے لگا۔ کتاب پڑھنے کے بعد ہانی کافی مطمئن تھی۔ وہ کمرے میں گئی اور جا کر سو گئی۔ پھر جب اٹھی تو اس کے موبائل پر پھر کسی نمبر سے میسج آیا تھا جس میں لکھا تھا معذرت چاہتا ہوں، آپ میرا میسج پڑھ کر اور بھی پریشان ہو گئی۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ کیسے اس پر 24 گھنٹے نظر رکھ سکتا ہے۔ اس نے بال باندھے اور باہر چلی گئی۔ ہادی بیٹھا کرکٹ میچ دیکھ رہا تھا، اس کو دیکھ کر مسکرائی۔ آپ کی ٹیم تو ہار رہی ہے، دیکھنا کراچی گینگ ہی جیتے گا۔ وہ بھی وہاں صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ آخر بات پر ملتان سلطان کو جیتنے کے لیے 10 رنز چاہیے تھے۔ بالآخر کراچی کی جیت ہوئی۔ ہانی نے زور سے ہوٹنگ کی تھی۔ چلو بھائی ہانی بی کیا کھاؤ گے؟ آخر تمہاری ٹیم جیتی ہے، اس نے اداسی سے ٹی وی بند کرتے ہوئے کہا تھا۔ جو آپ کھلا دے بھائی، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ یار ایک تو بھائی نہ کہا کرو، میں 2 سال ہی بڑا ہوں تم سے، تم تو کوئی مجھے بڑا بابا ہی بنا دیتی ہو۔ ہادی نے کھڑا ہو کر بولا تھا۔ اس کی بات پر وہ بھی ہنس کر بولی تھی ٹھیک ہے ہادی، اب ٹھیک ہے چلو ہم آئس کریم کھانے چلتے ہیں۔ وہ باہر جا رہی تھی کہ احد پیچھے آ کر بولا تھا کدھر جا رہے ہو تم دونوں؟ وہ جاتے ہوئے دیکھ کر بولا آئس کریم کھانے، تم بھی ساتھ چلو۔ اور ہانی نے فوراً آفر کی تھی جی ضرور، کیوں نہیں، میں بھی گھر میں بور ہو رہا ہوں۔ شراز بھائی پتہ نہیں کب عمرے سے آئیں گے، آ جائیں تو ان کو میں تنگ کروں گا۔ انہوں نے گاڑی اسٹارٹ کی اور آئس کریم شاپ کی طرف بڑھ گئے۔ احد سوچنے لگا کہ کل ہانی کو پرپوز ہی کر دے گا۔ پہلے دنوں میں تو قدسیہ ہانی سے ہنس کر باتیں کرتی، دل کی کڑواہٹ دل میں ہی دبائے رکھتی، لیکن انہیں ہانی کا پیار ڈرامہ لگتا۔ آہستہ آہستہ انہوں نے ہانی کے ساتھ ناانصافی کرنی شروع کر دی تھی۔ ہانی نے ان کا ہر تیر، ان کی ہر بات چپ کر کے برداشت کر لی تھی۔ اسی دوران ہانی طلحہ کی کافی دوستی ہو چکی تھی، غصہ طلحہ کو تو منع نہ کر سکی۔ ہاں ایک بار ہانی سے ضرور کہا تھا دور رہا کرو طلحہ سے، وہ تمہارا کچھ نہیں لگتا، لیکن پھر بھی ان دونوں کا رشتہ بہت گہرا تھا۔ حیرانگی کی بات تو یہ تھی کہ حامد کی ذاتیوں کے بارے میں سب پتہ پھر بھی وہ چپ تھے۔ انہوں نے لیٹ کر آنا شروع کر دیا تھا۔ اگر ہانی سے ملتے بھی تو نظریں نہ ملاتے۔ ہانی نے BS مکمل کر لیا تھا۔ ہانی جلدی اٹھو۔ ہانی نے عائشہ کی آواز پہچان لی تھی۔ کیا عائشہ، رات کے 12 بجے کیا کری ہو تم بھی سو جاؤ۔ ہانی نے منہ پر کمبل لیتے ہوئے کہا تھا۔ ہانی جلدی اٹھو، آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ عائشہ نے کمبل منہ سے ہٹاتے ہوئے کہا تھا۔ کیا، کب ہوا، کہاں ہے وہ؟ اس نے ایک ہی سانس میں سارے سوال پوچھ ڈالے تھے۔ وہ بھی نیچے ہے، خون میں لت پت، جلدی چلو، اسے ہسپتال لے کے جانا ہے۔ عائشہ سے کھینچتے ہوئے نیچے لے آئی تھی۔ ہانی سیڑھیاں اتر رہی تھی، ایک دم اندھیرے سے اجالا ہو گیا تو ہانی کی آنکھوں میں آنسو تھے، ہر طرف شور ہی شور تھا۔ ہانی کی نظر صرف اور صرف باہر پر تھی۔ ہانی جلدی جلدی سیڑھیاں اتری، اندھیرے سے اجالا ہو گیا، ہر طرف روشنی ہو گئی، ہر طرف شور تھا۔ ہانی کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس کی نظر راحت پر پڑی، ہر طرف سے تالے بج رہی تھی اور بول رہی تھی ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو ہانیہ۔ پھر تالے بجنے لگی۔ ہانی نے آنسو صاف کیا اور کیک کاٹ کر سبین کو کھلایا۔ بہت بہت مبارک ہو جنم دن کی، مگر مجھے تو عائشہ نے کہا تھا کہ احد کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ اس نے سوالی نظر سے احد اور عائشہ کو دیکھا جو مسکرا کر ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ سرپرائز پارٹی تھی ہانی میڈم، آپ کو بتا کر سرپرائز کیسے دیتے؟
आहत نے کیک میہانی کو کھلاتے ہوئے کہا تھا۔ ہر طرف غبارے سجے ہوئے تھے، سفید اور بلیک کلر کے سے ہال سجایا ہوا تھا جس پر ہادی نے سجاوٹ کر کے لکھا تھا ہیپی برتھ ڈے میہانی کو یہ سب خواب لگ رہا تھا، ایسا خواب جس میں وہ کبھی آنکھیں کھولنا نہیں چاہتی تھی۔ میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، آہت نے میہانی کا کمرے کا دروازہ نو کرتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں بولو اندر آجاؤ، اس نے مسکرا کر کہا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا بات کہاں سے شروع کروں۔ کل سوچا تھا تمہاری سالگرہ پر کہوں گا مگر کل ہمت ہی نہیں ہوئی۔ وہ دراصل بات کرنے سے پہلے تہمت باندھنے لگا۔ جی بولیے، آپ کو کچھ مجھ سے بات کرنے کے لیے سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ تم برا تو نہیں مانو گی؟ سنس والے نظر سے پوچھا۔ سنکھی میں سر ہلایا۔ آئی لو یو اس نے کہہ دیا مگر اس کے جواب کا منتظر تھا۔ میہانی کو تقدیر پر ہنسی آئی تھی جو خوب اس کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ ایک طرف تو آہت کے دل میں اس کی محبت پیدا کر دی، دوسری طرف عائشہ کے دل میں آہت کے لیے۔ وہ خاموش کھڑی تھی۔ آہت مایوس ہو کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ عائشہ اور آہت دروازے سے باہر کھڑے سارے منظر دیکھ رہے تھے۔ دونوں کی محبت ایک موڑ پر تھی، دونوں کی محبت ان سے چھن رہی تھی۔ وہ سب اس قیدی کے معنی تھے جن کی محبت ایک دوسرے کے دلوں پر پائی جاتی تھی۔ آہت کے باہر نکلتے وہ ہاتھ دکان سے چلا گیا تھا۔ عائشہ اندر آ گئی۔ کیا کھیل کھیلا ہے وہ میہانی واہ! عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے، ہونٹوں پر طنزیہ ہنسی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میرا یقین کرو، میں تمہارے ساتھ ہی ہوں۔ میہانی سے یقین دلانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ عائشہ روتے ہوئے باہر نکل گئی۔ میہانی ساری رات روتی رہی تھی۔ اس کو خوشی تو ملی مگر ادھوری، اس کو نامکمل خوشی کا دروازہ دکھائی دیا تھا۔ وہ یونیورسٹی کے لیے تیار ہو گئی، باہر نکلی تو آہت اور عائشہ کو گاڑی میں اس کا انتظار کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ دونوں سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی تو وہ دوبارہ اندر آ گئی۔ آہت کو بہت رنج ہوا، اگر وہ انکار کرنا چاہتی ہے تو کر دے، اس طرح کیوں کر رہی ہے؟ وہ سوچنے لگا۔ گاڑی چلاتے ہوئے یونیورسٹی چلا گیا۔ ہادی کو تم کوئی کام کر رہے ہو؟ میہانی نے اخبار پڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔ نہیں کوئی کام تھا۔ تم یونیورسٹی کیوں نہیں گئی؟ اس نے کتابیں پکڑتے ہوئے دیکھا جبکہ آہت اور عائشہ نکل گئے تھے۔ اگر آپ کو کوئی کام نہ ہو تو آپ اپنی یونیورسٹی چھوڑ دیں گے؟ میہانی نے اس کی باتوں کا جواب دیے بغیر پوچھا تھا۔ ہاں آؤ میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ یونیورسٹی گئی مگر سارا ٹائم اس کا دھیان آہت اور عائشہ میں لگا رہا تھا۔ وہ یہی سوچتی رہی کہ کس کا دل توڑے اور کس کا دل بچائے۔ کیا سوچ رہی ہو میہانی؟ نور نے اس کے پاس بیٹھتے پوچھا۔ کچھ نہیں، تم کل کیوں نہیں آئی؟ اس نے اسے پوچھا تھا۔ ہاں وہ میرے بھائی آئے ہیں اسلام آباد سے ایک لڑکی کی تلاش میں، نور نے مسکراتے ہوئے بتایا تھا۔ اچھا، اللہ کرے ان کو ان کا پیار مل جائے، میہانی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا۔ اللہ کرے، آمین، نور نے بھی مسکراتے ہوئے بولا۔ پھر دونوں لیکچر ڈسکس کرنے لگے۔ میہانی جلد سے جلد آہت کو بولنا چاہتی تھی۔ میہانی تم نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ، عائشہ کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس نے بکھیر دیا تھا۔ وہ سب پاگل سے کم نہ لگ رہی تھی۔ عائشہ کو ہر چیز بغیر مانگے ملتی آئی تھی، اس لیے اسے انکار سننے کی عادت نہ تھی۔ اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ اب تک تم نے میرا پیار اور دوستی دیکھی، اب دیکھو عائشہ حیدر کے بدلے کی آگ۔ اس نے آنسو صاف کیا، فون اٹھا کے کال ملائی۔ دوسری طرف سے آواز آئی تھی۔ عائشہ تم نے کیسے یاد کیا؟ وہ فون اٹھاتے ہی بولا تھا۔ تمہیں پیسے چاہیے تھے نا، میں تمہیں دوں گی، تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ عائشہ نے ارد گرد کی باتیں نہ کرتے ہوئے سیدھا بات کی تھی۔ ہاں کرو گے؟ عائشہ نے سوالین انداز میں پوچھا۔ کام کیا ہے؟ لڑکے نے تفتیش کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ کام مشکل نہیں ہے، میں تمہیں دو لوگوں کی تصویر بھیج رہی ہوں، ایک 22 سال کی لڑکی، دوسرا لڑکا۔ پورا منصوبہ سے بتایا۔ اس لڑکے نے کام کرنے کی حامی بھر لی تھی۔ عائشہ نے مسکراتے فون بند کر دیا۔ اب تمہاری خیر نہیں؟ میہانی کی تصویر پکڑتے ہوئے کہا تھا۔ سبین کو کچن میں کام کرتے دیکھ کر ہاتھی بولا تھا۔ آنٹی اتنا کام نہ کرے، میں پیاز کاٹ دیتا ہوں۔ سبین مسکرا کر بولی۔ کوئی بات نہیں، کیا بات ہے؟ کوئی چیز چاہیے؟ ہادی کو یوں کچن میں دیکھ کر وجہ پوچھی تھی۔ جی وہ میں کل جا رہا ہوں ٹکٹ کروانے۔ ہادی نے افسوس سے کہا تھا۔ کیوں؟ تم نے تو بھی اس لڑکی سے ملنا تھا نا جسے تم محبت کرتے ہو؟ سبین نے پیاز کاٹتے ہاتھ روک کر ہادی کو دیکھا تھا۔ جی وہ میری قسمت میں نہیں ہے۔ ہادی کی آنکھوں میں میہانی کی تصویر تھی اور نمی بھی۔ کیا مطلب؟ مجھے بتاؤ، اس کے رشتہ لے کر جاؤں گی، وہ ہانی کا رونا دیکھ نہ سکی، وہ کسی اور سے پیار کرتی ہے، وہ کہہ کے جانے لگا۔ سبین پیچھے بولی۔ اللہ پاک نے تمہاری قسمت میں اسے بہتر لکھتی ہوگی۔ وہ تھوڑی دیر رکا، بات سے سنی اور چلا گیا۔ سبین ہادی کو اپنے بچوں کی طرح سمجھتی تھی، وہ اس کی اداسی دیکھ نہ سکی اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ ہادی کو صبر دے۔ ہادی کمرے میں آیا اور ڈائری سے تصویر نکالی اور اس پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ اس کے آنسو بھی اس تصویر پر گر رہے تھے۔ وہ میہانی کی تصویر تھی جسے ہادی نے شراز کی شادی پر چپکے سے کھینچی تھی۔ اس نے آنسو صاف کیا۔ سوچا ہی نہیں تھا میں نے، ایسے بھی زمانے ہوں گے، رونا بھی ضروری ہوگا، آنسو بھی چھپانے ہوں گے۔ اس نے تصویر بیگ میں ڈالی۔ کسی کے ساتھ نہ ہو ایسا حادثہ یا رب کہ کسی کے پیار کو کسی اور سے پیار ہو جائے۔ میہانی آج تو میرے ساتھ چلی جانا، کہاں بس کے دھکے کھاتے پھرو گی؟ میہانی کو بس اسٹاپ کی طرف جاتا دیکھ کر وہ بولا تھا۔ نہیں، بس اسٹاپ پر مجھے ہادی پک کر لے گا۔ میہانی نے بات کو گول کرتے ہوئے کہا۔ آج مجھے حاشر بھائی لینے آئیں گے، انہوں نے خوشی سے کہا۔ اچھا جی، لگا دیا بھائی کو کام پر۔ میہانی نے نور کی ٹانگ کھینچی۔ وہ دونوں چلتے ہوئے کار کے پاس پہنچے۔ میہانی نے آگے جانا چاہا تو نور نے ضد کی کہ وہ حاشر سے مل کر جائے۔ بلیک شرٹ پہنے، بازو کوہنی تک چڑھائے، میہانی کو دیکھتے ساتھ بولا۔ میہانی تم حاشر اور ظہیر، ان دونوں کو یوں ایک دوسرے کے نام پکارتے دیکھ کر نور سمجھ کے دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ تمہاری یونیورسٹی کیسے جا رہی ہے؟ حاشر نے پوچھا۔ ٹھیک، میں نے سنا تم یہاں لڑکی کو دیکھنے کے لیے آئے ہو،
کتنی لڑکیوں کو تم آئی لو یو بول چکے ہو؟ میہانی نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ تم تو جانتی ہو، عائشہ نے مزید ہنسی میں اضافہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ نور نے آخر پوچھ لیا تھا۔ جی، ہم دونوں نے اسلامک یونیورسٹی ساتھ پڑھا ہے، عاشر بولا تھا۔ اچھا، نور سمجھ گئی اور عاشر کی حرکتیں بھی سمجھ گئی تھی۔ سنو میری بات، کیوں کر رہی ہو ایسا میرے ساتھ؟ احد نے میہانی کو پانی پیتے دیکھا تو اس کو بازو سے پکڑتے ہوئے کہا تھا، پھر چھوڑ دیا۔ میہانی اتنا ڈر گئی تھی کہ گلاس اس کے ہاتھ سے گر گیا تھا۔ میں نے کیا کیا ہے آپ کے ساتھ؟ میہانی نے کانپتی آواز سے پوچھا۔ کیوں اگنور کر رہی ہو مجھے؟ بات تو کرو۔ اچھا تم نہیں بول تو ویسے بات کرنا چھوڑ دو۔ احد کی مسلسل نظر میہانی پر تھی۔ میہانی وہاں سے جانے لگی تو کانچ کے ٹکڑے اس کے پاؤں پر لگے اور پاؤں زخمی ہو گئے۔ احد ہاتھ لگانے لگا تو میہانی نے اشارے سے منع کر دیا۔ احد کے آنسو نکل آئے تھے۔ آنسو تو میہانی کے بھی بہت نکلے تھے، مگر وہ وقت اشارہ نہیں لینا چاہتی تو میہانی کو یوں کانچ نکالتے دیکھ کر احد بولا تھا، جب کانچ اٹھائے جائے تم ہاتھ ہمارے لے جانا، جب سمجھو کہ کوئی ساتھ نہیں تم ساتھ ہمارا لے جانا، جب دیکھو کہ تم تنہا ہو اور راستے میں دشواریاں بہت ہیں تب ہم کو اپنا آپ کہہ دینا، بے باک سہارا لے جانا، جو بازی بھی تم جیتو گے، جو منزل بھی تم پاؤ گے۔ میہانی احد کے کمرے سے جاتے ہی بولا تھا۔ عشا بغیر بتائے تیز رفتار گاڑی لے کر نکل گئی تھی۔ کچھ فاصلے پر ریسٹورینٹ کے باہر گاڑی روکی اور کال اٹھاتے ہی کہا تھا، ہاں میں پہنچ گئی، تم کدھر ہو؟ میں سامنے سفید کار میں بیٹھی ہوں۔ عشا نے دور کھڑے ہی اشارہ کیا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گیا تو عشا نے کہا، یہ لو تمہارے 5 لاکھ اور یہ لو 2 تصویریں، اب میرا کام جلد سے جلد کر دو، تم بے فکر رہو، تمہارا کام ایک ہفتے میں ہو جائے گا۔ لڑکے نے پیسے کی گڈی لیتے ہوئے پکڑتے ہوئے کہا تھا، شاباش۔ عشا نے ہنسی انداز میں کہا۔ لڑکا گاڑی سے اتر گیا تھا۔ عشا نے گاڑی گھر کی طرف موڑ لی تھی۔ آخر معاملہ کیا ہے بھائی؟ عاشر کی ڈرائیونگ کے دوران نور نے سوال پوچھا تھا۔ کون سا معاملہ؟ عاشر نور کی بات سمجھ چکا تھا، جان بوجھ کر انجان بنتے ہوئے پوچھا تھا، اتنے نہ بنے، بتائیں نا۔ نور چھوٹے بچوں کی طرح ضد کرنے لگی تھی۔ اچھا بتاتا ہوں، میہانی اگر تمہاری بکری بن جائے تو کیسا رہے گا؟ واقعی خوشی کی خبر سنائی ہے، آج دل خوش کر دیا۔ نور کو واقعی بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی سن کر۔ بس میرا ایک کام کرنا تم نے، عاشر نے نور کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ معلوم ہے کیا ہے؟ یہی ہے نا کہ امی کو کہوں کہ آپ کے لیے میہانی کے گھر رشتہ لے کر جائیں۔ کتنی سمجھدار ہو میری بہن، تم میرا سب کچھ چھین کر یہاں میری بربادی کا تماشا دیکھنے آئی ہو۔ واہ کیا ہمت ہے تمہاری۔ عشا میہانی کو اپنے کمرے میں دیکھ کر مسلسل بولتی گئی اور میہانی خاموشی سے سنتی گئی۔ جب وہ خاموش ہوئی تو میہانی بولی، میں نے تم سے کچھ نہیں چھینا، میں نے احد کو انکار کر دیا ہے، اگر وہ تمہاری قسمت میں ہوا تو تمہیں ضرور مل جائے گا، ورنہ نہیں۔ عشا نے اتنا سنتے ہی زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا اور بولی، اگر وہ قسمت میں نہ ہوا تو اسے چھین لوں گی، تم جاؤ یہاں سے۔ اور میہانی روتی ہوئے گھر سے نکل گئی تھی۔ نہ ہی اقرا عشا کی امی سے ملی، وہ بے مقصد روڈ پر دوڑتی رہی۔ موسم خراب تھا، بجلی چمک رہی تھی، مگر وہ بھاگتی گئی کہ اچانک ٹھوکر کھائی اور گھٹنوں کے بل گر گئی۔ وہ وہیں بیٹھ کر رونے لگی تھی۔ اچانک ہونے والی بارش میں بھیگتی رہی اور روتی رہی تھی۔ دوسری طرف احد کو فکر ہونے لگی، آخر میہانی کدھر رہ گئی ہے؟ وہ گاڑی لے کر عشا کے گھر کی طرف نکل آیا اور میہانی پوری بارش میں بھیگی ہوئی تھی۔ ہم نے دھڑکن کر کے تیرے دل سے رشتہ جوڑ لیا، آنکھوں میں موتی بھر بھر کے تجھے ورد بنا کے یاد کیا۔ اچانک گاڑی میہانی کے نزدیک آ گئی تھی۔ ایک دم ایک چیخ میہانی نے ماری تھی۔ سڑک پر خون ہی خون پڑا ہوا تھا۔ عاشر کمرے میں بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا کہ اچانک نرگس، عاشر کی ماں، نے دروازہ نوک کیا۔ عاشر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ کہا، امی اندر آ جائیں، آپ کو اجازت مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا بیٹا جی۔ ہم سمجھے کہ میرا بیٹا ماں کو بھول گیا ہے، نرگس نے شرارتی انداز میں کہا تھا۔ عاشر نے کتاب سائڈ پر رکھ دی اور مسکرا کر انہیں پکڑ کر کرسی پر بٹھایا اور خود گھٹنوں کے بل ان کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ میں آپ کو کیسے بھول سکتا ہوں؟ آپ کے اور نور کے سوا میرا ہے ہی کون؟ اچھا پھر مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تمہیں میہانی پسند آ گئی ہے؟ میں اس کے گھر رشتہ لے جاتی۔ نرگس نے عاشر کی گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا تو بتا دیا آپ کو نور کی بچی نے؟ ہاں تو اور کیا، کب رشتہ لے کے جانا ہے؟ نرگس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ جب آپ چاہیں۔ عاشر نے نظر جھکا کر کہا تھا۔ ہاں سمجھ گئی، بے چینی۔ نرگس چھیڑتے ہوئے چلی گئی تھی۔ احد تیز رفتار کے ساتھ میہانی کی تلاش میں جا رہا تھا کہ اس کی نظر سڑک پر پڑی، جدھر میہانی زخموں سے ٹوٹ پڑی تڑپ رہی تھی۔ اس نے بریک لگائی اور بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا تھا اور بولا، میہانی اٹھو، آنکھیں کھولو۔ اس کے ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا تھا، مگر میہانی کو ہوش نہ تھا۔ احد نے میہانی کو اٹھایا اور گاڑی میں بٹھا دیا۔ تیز رفتار گاڑی ہسپتال کی طرف بڑھی اور ساتھ ساتھ بولتا جا رہا تھا، میہانی اٹھو، آغا جان اسپتال کے آگے گاڑی روک دی تھی اور اس کو اندر لے کر بڑھا تھا۔ نرس نے میہانی کو خون میں لثپث دیکھا تو فوراً ایمرجنسی میں لے گئی تھی اور احد کو باہر کھڑا رہنے کا کہا۔ جلد ہی معائنہ شروع ہو گیا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد ڈاکٹر باہر نکلی تھی۔ میہانی کیسی ہے؟ احد نے بے تابی سے پوچھا۔ جی ہم انہیں بچا لیا ہے، کچھ دیر میں روم میں شفٹ کر دیں گے، آپ ان سے مل لینا، ڈاکٹر بتاتے ہوئے چلا گیا تھا۔ احد نے اللہ کا شکر ادا کیا، ہاتھی دبئی جا چکا تھا اپنی نامکمل محبت کے ساتھ۔ احد میہانی کی پریشانی کی وجہ سے اسے کال نہ کر سکا۔
دوسری طرف سبین کو امی ہانی کے ایکسیڈنٹ کا پتہ چلا تو وہ شراز کے ساتھ فوراً ہسپتال پہنچی تھی۔ وہ ریسیپشن سے امی ہانی کے کمرے کا پتہ کرتے ہوئے آئی تھی۔ امی ہانی لیٹی ہوئی تھی، آنکھوں کے گرد ہلکے تھے۔ سبین نے کمرے میں جاتے ہوئے اس کا ماتھا چوما۔ کیا ہو گیا ہے میری بچی کو؟ کیسے ہو گیا ایکسیڈنٹ؟ سبین نے احد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، امی میں چاہ رہا تھا کہ امی ہانی سڑک پر پڑی ملی۔ احد نے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا، اوہ یہ تو میری بچی کی قسمت اچھی تھی کہ میں تمہارے لیے اپنے ہاتھوں سے یخنی بنا کر لائی ہوں۔ اور ہاں، سبین کہتی کہتی رک گئی، کچھ پیسے نکال کر احد کو دے دیے اور بولی، یہ لو غریبوں میں دے دینا امی ہانی کا صدقہ۔ سبین اپنے ہاتھوں سے اس کو یخنی پلانے لگی۔ پھوپھو مجھے گھر جانا ہے، یہاں دل گھبراتا ہے۔ امی ہانی یخنی پیتے ہوئے بولی تھی، ڈاکٹر نے اجازت دے دی ہے، آپ گھر جا سکتی ہیں۔ احد مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ امی ہانی بیڈ سے اٹھی تو کمزوری کی وجہ سے گرنے لگی۔ احد نے اسے پکڑتے باہر لے گیا۔ امی ہانی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ سبین کے پیار میں رضوانہ کا پیار جھلکتے نظر آنے لگا تھا۔ احد کدھر گم ہے؟ اتنے دنوں سے کوئی بات نہیں کی اور تیری آنکھوں سے تو لگتا ہے کہ تو سویا ہی نہیں ہے۔ علی نے احد کے کمرے میں آتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں، وہ امی ہانی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے اور کام کا ہوش ہی نہیں رہا۔ احد نے بیڈ پر گرتے ہوئے کہا تھا، وہ کیسی ہے اب امی ہانی؟ احد نے پریشانی سے پوچھا۔ ٹھیک ہے مگر کافی کمزور ہو گئی ہے، ڈاکٹر نے آرام کا بولا ہے۔ چل تو آرام کر، میں خیریت معلوم کر کے آتا ہوں۔ احد نے سر ہلا دیا۔ علی کمرے سے نکلتے ہوئے امی ہانی کے کمرے کی طرف بڑھا تو دروازہ نوک کیا۔ جی کون ہوں میں؟ علی جی اندر آ جائیں۔ کیسی ہیں بہنا؟ علی نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ امی ہانی اس کے پیار سے بہنا کہنے پر مسکراتی ٹھیک بھائی۔ چند ہی منٹوں میں علی نے امی ہانی کا موڈ اچھا کر دیا تھا۔ امی کدھر جانے کے لیے تیار ہو رہی ہیں؟ عاشق نے نرگس اور نور کو تیار دیکھے تو پوچھا تھا۔ اپنی بھابھی کے گھر جا رہے ہیں، ان کی خیر معلوم کرنے اور رشتہ لینے۔ نور نے عاشق کو چھیڑتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا جی، ویسے امی ہانی کو کیا ہوا؟ جی اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، بہتر ہے۔ نور نے عاشق کو اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے کہا تھا۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ عاشق نے حیرانگی سے پوچھا۔ اچھا جی، یہ شکایت بعد میں، وقت نہ نکل جائے۔ نرگس نے عاشق کے کان پکڑتے ہوئے کہا تھا۔ جی بس 5 منٹ میں آیا۔ عاشق کی بے چینی دیکھ کے نرگس اور نور دونوں ہنسنے لگی تھی۔ امی ہانی نے آنکھیں بند کی ہوئی بیڈ سے ٹیک لگائی ہوئی تھی۔ اچانک شیزہ کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ امی ہانی اٹھو نیچے، امی تمہیں بلا رہی ہیں۔ امی ہانی نے آنکھیں کھولی، دوپٹہ ٹھیک کیا اور بولی، جی بھابھی آئے۔ امی ہانی نے سیڑھیاں اترتے دیکھا تو حال میں عاشق، نور اور نرگس بیٹھے ہوئے سبین سے باتیں کر رہے تھے۔ امی ہانی نے دوپٹہ سر پر لیا اور اندر داخل ہوئی اور سلام کیا۔ کیسی ہو بیٹی؟ نرگس نے پیار سے پوچھا تھا۔ جی آنٹی میں ٹھیک، امی ہانی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ عاشق کی نظریں مسلسل امی ہانی پر تھی لیکن اس نے نوٹ نہ کیا۔ وہ نور کو کمرے میں لے کر چلی گئی تھی۔ نرگس کو موقع مل گیا وہ بات کر سکے۔ دراصل آج ہم یہاں آنے کی ایک اور بھی وجہ ہے، سبین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی بولیں۔ وہ ہم عاشق کے لیے امی ہانی کا ہاتھ مانگنے آئے ہیں۔ سبین نے پہلے کچھ سوچا پھر بولی، جی سوچنے کا تھوڑا وقت چاہیے۔ ایک تو امی ہانی کے والدین سے مشورہ کرنا ہے، دوسرا ہانی کی بھی مرضی جاننی ضروری ہے۔ جی آپ کو جتنا وقت چاہیے آپ لے لیں، نرگس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ پھر چند ہی منٹوں کی بات چیت کی، چائے پی۔ نرگس سے کافی پر امید تھی کہ جواب ہاں میں ہی ملے گا۔ سبین نے موقع پا کر شام کو حامد کو کال کی تھی۔ وہ سارا واقعہ بتایا کہ امی ہانی کا ایک اچھے خاندان سے رشتہ آیا ہے، اگر آپ لوگ چاہیں تو میں ہانی سے پوچھ لوں۔ جی باجی جیسے آپ کی مرضی، اگر آپ کو لڑکا اچھا لگتا ہے تو آپ ہانی میری بیٹے سے پوچھ لیں۔ حامد نے خوشی سے کہا تھا۔ خود سے یہ خبر سن کر کافی خوش ہوئی تھی کہ اب جلد از جلد ہانی سے ان کا پیچھا چھوٹ جائے گا۔ سبین نے آگے پیچھے پتہ کروا لیا تھا کہ خاندان کیسا ہے، جگہ سے مطمئن جواب ملا۔ اب امی ہانی کی ہاں کا انتظار تھا۔ امی ہانی کافی بہتر ہو گئی تھی، اس لیے اس نے شام کی چائے کمرے میں پینے کی بجائے سب کے ساتھ نیچے پینے کا فیصلہ کیا۔ وہ ہلکے سے سبز رنگ کی فراق میں ایک طرف کونی باندھے سیدھے نیچے اتری تھی۔ شیزہ اور سبین باتوں میں مصروف تھی۔ آج اور شیزہ نیوز دیکھتے ہوئے اس پر تبصرہ کر رہے تھے۔ اور بیٹا کیسی طبیعت ہے؟ سبین نے امی ہانی کو دیکھتے پوچھا۔ امی ہانی کا سن کر آہت نے بھی گردن موڑ کر اس کی طرف مسکراہٹ کر دیکھا تھا، مگر وہ سبین کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ پھوپھو اب میں ٹھیک ہوں، سوچا آپ لوگوں کے ساتھ چائے پی لوں۔ امی ہانی نے چائے کا کپ تیار کیا تھا۔ اچھا کیا، ویسے تم پر یہ رنگ بہت پیارا لگ رہا ہے، شیزہ نے پکوڑے آگے کرتے ہوئے کہا تھا۔ شکریہ بھابھی، امی ہانی نے سستی سی نظر کپڑوں پر ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ امی ہانی میں نے تم سے ایک بات کرنی ہے، سبین نے امی ہانی کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ تم حاشر کو جانتی ہو، تمہارے لیے اس کا رشتہ آیا، اگر تم راضی ہو تو؟ سبین نے امی ہانی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ آہت کو یہ سن کر کرنٹ سا لگا تھا۔ اس نے جلدی سے اسے دیکھا جو خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ جو آپ لوگوں کو ٹھیک لگے وہی کہہ کر دوبارہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آہت بھی ناامیدی سے ریموٹ رکھ کر کمرے میں چلا گیا تھا۔ اللہ اس بچی کا نصیب اچھا کرے، میں کل ہی نرگس کو کھانے پر بلاتی ہوں، سبین شیزہ کو مسکراتے ہوئے دیکھ کر بولی تھی۔ اندھیرے میں کمرہ ڈوبا ہوا تھا، کمرے کے کونے سے سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ عشاء نے دروازہ کھولا تو کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے لائٹ آن کی تو دیکھا امی ہانی بیڈ سے ٹیک لگائے گھٹنوں میں سردی ہے، رو رہی تھی۔ اس کے قریب گئی اور ہاتھ سر پر رکھا تھا، نرمی سے بولی، اوپر منہ کرو امی ہانی، کیوں رو رہی ہو؟ امی ہانی نے آواز سنتے ہی ہچکیاں لیتے منہ اوپر کیا تھا، آنسو گالوں سے بہہ رہے تھے، آنکھیں سرخ تھیں۔ عشاء میں بہت بری ہوں، میں نے سب کھو دیا، وہ کہتے ہوئے اپنا سر عشاء کے کندھے پر رکھ گئی تھی۔ عشاء نے اس کے آنسو صاف کیا، تم مجھے پیار کر دو، تو مجھے معاف کر دو، میں نے سب کیا لیکن اب میں سمجھ گئی پیار چھین کر حاصل نہیں کیا جاتا، میں احد کو نہیں پانا چاہتی، اب دیر ہو گئی ہے، میری منگنی طے ہوگی۔ امی ہانی نے مایوسی سے کہا تھا۔ منگنی طے ہوئی ہے نا، شادی تو نہیں ہوئی، عشاء اس کو مسکراتی ہوئی کہنے لگی تھی، لیکن امی ہانی کی نظروں میں سوال تھے اور اندیشے بھی۔ تم بس احد کو جا کر بتا دو کہ تم اسے پیار کرتی ہو، آگے میں خود سنبھال لے گا۔
اتنا کہتے ہی عشا کے موبائل پر کال آئی تھی اور کھڑکی کے پاس جا کر کال اٹھانے لگی۔ ہاں اچھا ہوا تم نے خود کال کر لی، مجھے تم سے بات کرنی تھی، عشا نے لڑکے سے کہا۔ میں نے وہ تصویر بنا دی ہے، اب آگے کیا کرنا ہے؟ نہیں آگے کچھ نہیں کرنا، وہ مجھے دے دو۔ عشا گھبرا کر بولی ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی۔ اس نے فون بند کر دیا۔ راشد بھائی مبارک ہو۔ نور چپکے سے کمرے میں آ کر راشد سے چپک کر بولی تھی کس لیے؟ آپ کی سالگرہ کی تو نہیں دوں گی، ظاہر سی بات ہے آپ کی منگنی کی ہی دے رہی ہوں، منہ بناتے ہوئے بولی تھی۔ آپ کو یہ خبر کہاں سے مل گئی؟ راشد نے نور کی کان پکڑتے ہوئے کہا تھا بس دیکھ لیں۔ نور فخری انداز میں بولی تھی اچھا جی تو پھر ایک اور کام بھی کرتے ہیں، مسکراتے ہوئے کہا تھا ذرا امی ہانی کا نمبر تو دیتے ہیں۔ اپنا موبائل آگے کرتے ہوئے کہا تھا اچھا یہ بات ہے، کیا یاد کریں گے؟ دے دیتی ہوں، نمبر ڈائل کرتے واپس رکھ دیں۔ میری پیاری بہن، مکھن لگاتے ہوئے کہا گیا تھا۔ نور مسکراتے ہوئے کمرے سے چلی گئی۔ راشد نے دروازہ بند کیا اور گلا صاف کرتے ہوئے کال ملائی تھی۔ ہیلو میں راشد، کیسی ہو امی ہانی؟ گھبراتے ہوئے اس نے پوچھا تھا۔ اس سے کون بات کر رہا ہے؟ آگے سے کسی مرد نے بھاری آواز میں کہا تھا۔ معافی چاہتا ہوں، شاہد شرمندگی سے کہا تھا۔ آدمی نے بات سنے بغیر کال کاٹ دی۔ نور کی بچی میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، کیا تم مصروف ہو؟ میں کمرے میں آ سکتی ہوں؟ احد کو کتاب پڑھتے دیکھ کر امی ہانی نے پوچھا تھا۔ دل کے راستے میں تو بغیر پوچھے اندر آ گئی، کمرے کے اندر آنے کی اجازت کیوں؟ کیا مطلب؟ ہانیہ کا چہرہ زرد ہوا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کہا، ویسے بھی تمہیں مبارک ہو، تمہارا رشتہ طے ہو گیا ہے۔ احد نے ہانیہ کے قریب ہوتے ہوئے کہا تھا۔ میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں، مجھے ایک بار بات کرنی ہے۔ امی ہانی کی بات کرتے ہوئے دورانی سسکیاں لینا شروع کر دی تھی۔ احد نے امی ہانی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا کیا بات ہے بولو۔ اس نے اپنے ہاتھ سے اس کے آنسو صاف کیے۔ وہ میں پہلے سمجھی کہ میں تم سے پیار نہیں کرتی، ہم صرف دوست ہیں، لیکن جب راشد سے رشتہ ہوا تو مجھے احساس ہوا کہ میں تمہارا بغیر جی نہیں سکوں گی۔ کیا واقعی؟ احد نے مسکرا کر کہا تھا۔ ہاں مگر، ہانی نے مایوسی سے کہا۔ مگر کیا؟ احد نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ مگر اب تو میرا راشد سے رشتہ طے ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ ہانیہ نے اپنے غلط کیے گئے فیصلے پر بتایا تھا۔ وہ تم فکر نہ کرو، ہم دونوں مل کر راشد کو بتائیں گے، احد نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ سچی؟ ہانیہ کو سب اتنا آسان لگا تھا جتنا احد سمجھ رہا تھا۔ سچی مچی؟ احد نے امی ہانی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ امی ہانی کالے جوڑے میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی، اس کے جھمکے بہت پیارے تھے۔ احد کافی دیر سے اس کو دروازے سے ٹیک لگائے دیکھ رہا تھا، مگر امی ہانی نے اسے دیکھا ہی نہیں۔ یار بس کر دو، کتا اور تیار ہو گیا، احد نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ امی ہانی اس کی بات سے ڈر گئی، مڑ کر دیکھا تو برش اٹھا کر مارا۔ ارے میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ تمہیں تیار ہو کر جاؤ گی تو وہ پاگل انکار کرنے کی بجائے کہے گا کہ کل ہی شادی کروں گا۔ اور ہاں میں نے تو ابھی راشد کو کال کرنی ہے، وہ ریسٹورینٹ میں آ جائے۔ امی ہانی نے سر اٹھا پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا تھا پاگل لڑکی، لو موبائل۔ احد نے اپنا موبائل نکال کر اس کو دیا تھا۔ امی ہانی نے اس کے ہاتھ سے موبائل کی کال ملائی، بیل جا رہی تھی۔ ہیلو امی ہانی نے آہستہ سے کہا تھا۔ جی کون؟ وہ حاشر کی آواز تھی۔ میں امی ہانی۔ حاشر نام سنتے ہی مسکرا پڑا۔ کیسی ہو؟ ٹھیک، میں تم سے ملنا چاہتی ہوں، احد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، حاشر نے ریسٹورینٹ کا نام پوچھ کر فون بند کر دیا۔ امی ہانی اور احد ٹیبل پر بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ گرمی کی وجہ سے احد نے اپنی شرٹ کے بازو کو کونے تک فولڈ کیے ہوتے حاشر ریسٹورینٹ میں داخل ہوا اور وہاں احد کی موجودگی دیکھ کر تھوڑا حیران ہوا، مگر دونوں کو سلام کر کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ تم نے مجھے کال کر کے بلایا؟ امی ہانی خیر تو ہے؟ اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ ہاں دراصل ایک ضروری کام تھا، میں منگنی نہیں کر سکتی۔ امی ہانی کی بات سن کر احد کا رنگ اٹھ گیا تھا۔ کیا؟ مگر رشتہ تو تمہاری مرضی سے ہوا تھا نا؟ حاشر نے بمشکل کہا۔ ہاں لیکن جیسے جیسے احد سے دور ہوئی تو مجھے لگا میں اس کے بغیر نہیں رہ سکوں گی۔ امی ہانی کہہ کر خاموش ہو گئی تھی۔ اگر عشا کا خیال نہ ہوتا تو کب کا اظہار محبت کر دیتی۔ مکمل سناٹے کو دیکھ کر احد نے بات مکمل کی تھی۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ تم منگنی سے انکار کر دو، پلیز، ہم پیار کرنے والوں کو دور نہ کرو، احد نے حاشر کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ حاشر تھوڑا چونکا، پھر بولا ٹھیک ہے، اگر امی ہانی کی ہی مرضی ہے تو اللہ تم دونوں کو خوش رکھے۔ وہ کہتا اڑ کر جانے لگا تھا۔ شکریہ، مجھے خوشی ہوتی ہے اگر تم ہمارے ساتھ جوش پہ تھے۔ نہیں مجھے کام ہے اور اسلام آباد کی ٹکٹ بھی کروانی ہے۔ امی ہانی کو تھوڑا برا لگا، لیکن وہ جھوٹ بھی نہیں بول سکتی تھی، نہ ہی منافقت کر سکتی تھی۔ کمرے میں ساری چیزیں بکھری ہوئی تھی۔ نور نے لائٹ آن کی تو دیکھا حاشر کے ہاتھ سے فون نکل رہا تھا۔ وہ کمرے کا حال دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ بھائی یہ کیا ہوا آپ کو؟ روتی ہوئی احد کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر پوچھنے لگی تھی۔ کچھ نہیں، نکل جاؤ، ابھی مجھے کچھ اکیلا چھوڑ دو، حاشر چیختے بولا تھا۔ نور ڈر کر باہر بھاگ گئی۔ کہاں آ کر رکنے تھے راستے، کہاں موڑ تھا، اسے بھول جا، وہ جو مل گیا اسے یاد رکھ، جو نہیں مل سکا اسے بھول جا، وہ تیرے نصیب کی بارشیں کسی اور کی چھت پر برسیں گی، دل بے خبر میری بات سن، اسے بھول جا، اسے بھول جا۔ نرگس اور نور حاشر کے اس رویے پر بہت زیادہ حیران اور پریشان تھی۔ وہ دونوں بے چینی سے باہر بیٹھی حاشر کے کمرے سے باہر نکلنے کا انتظار کر رہی تھی۔ چند ہی لمحوں میں حاشر کمرے سے باہر آیا تھا، ہاتھ پہ بینڈیج کیا ہوا تھا، چہرے پر مایوسی تھی، باہر دروازے کی طرف جا رہا تھا۔ نرگس نے روکا تھا۔ کہاں کیا ہوا ہے میری جان، مجھے بتاؤ تو۔ حاشر کا انداز اور رویہ دونوں ہی بدلے لگ رہے تھے۔ کچھ نہیں، بس ایک بات کرنی تھی، آپ مہانی کے گھر والوں کو انکار کرتے ہیں، مگر کیوں تمہارا جھگڑا ہوا ہے مہانی سے؟ بتاؤ بیٹا، کچھ تو بولو، وہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ نرگس یوں اچانک حاشر کا یہ فیصلہ سن کر حیران ہوئی تھی۔ جی وہ بہت اچھی ہے، مگر مجھ سے شادی نہیں کرنی، میں واپس اسلام آباد جا رہا ہوں۔ مگر بیٹا انکار کیوں؟ یہ کوئی
کھیل تماشا نہیں ہے۔ نرگس کو حاشر کے اس فیصلے پر غصہ آنے لگا تھا۔ آپ خود بولیں گی یا میں سبین آنٹی کو سے بات کروں؟ حاشر نے دھمکی دیتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے تم سے امید نہ تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، اب اگر کوئی 2 دن کی محبت جاگی ہے تو خود ہی رشتہ لے کر جانا۔ نرگس وہاں سے غصے سے چلی گئی تھی۔ امی آپ ہی سمجھ نہ سکی کہ محبت ام ہانی ہی ہے، مگر اس کی چاہت اب کوئی اور ہے۔ کیوں آپ آنکھیں نہ پڑھ سکی؟ حاشر دل ہی دل میں سوچ کر نم آنکھیں کے ساتھ وہاں سے چلا گیا تھا۔ عشا اپنے بال بنانے میں مصروف تھی۔ مہانی کافی دیر سے 5 سے 6 بار بنا کر بکھرتے دیکھ کر بور ہو گئی تھی۔ ویسے عشا یہ اتنا تیار کس لیے ہو رہی ہو؟ مہانی نے مسکراتے پوچھا۔ عشا نے پہلے کچھ سوچا، پھر ذرا مسکرائی تھی اور بولی، میں نے کس لیے تیار ہونا ہے؟ مہانی اٹھ کر قریب آئی تھی۔ ویسے ایک بات تو صحیح ہے جو صرف تمہیں دیکھتا ہے کون؟ ویسے ایک ہے تو صحیح جو صرف تمہیں دیکھتا ہے کون؟ عشا نے حیرانگی سے پوچھا۔ علی اور کون؟ یہ کس نے کہا؟ عشا نے غصے اور حیرانگی کے انداز میں پوچھا۔ اس نے خود کہا ہے وہ تم سے بہت پیار کرتا ہے، پلیز اس کی بات مان لو، وہ تمہاری ہاں کا منتظر ہے۔ ام ہانی نے معصومیت سے کہا تھا۔ اگر تم کہتی ہو تو ٹھیک ہے، ویسے بھی مجھے میری محبت نہ ملی کسی اور کو تو اس کی محبت ملے۔ ام ہانی تھوڑا اداس ہوئی، پھر مسکراتی ہوئی بولی تھی، رکو ابھی اس کو بتاتی ہوں، دیکھنا تمہاری ہاں سن کر کتنا خوش ہوگا۔ کہتے ام ہانی نے کال ملائی تھی۔ ہیلو، علی نے آنکھیں ملتے ہوئے پوچھا تھا۔ میں ام ہانی، آپ سے کام بولا تھا بہنا؟ علی نے جلدی سے پوچھا۔ ہاں وہ تو میں نے کر دیا، ام ہانی نے تڑپاتے ہوئے جواب دیا۔ عشا بھی مسکراتی تھی، پھر علی نے بھی آدھی بند آنکھیں کھول دی تھی، پھر کیا ہاں میں جواب ملا ہے؟ ام ہانی نے جواب دیا۔ واقعی؟ وہ خوش ہوا تھا۔ جی واقعی، یہ تو عشا کی آواز ہے۔ جی بالکل، اچھا تم اپنی نیند پوری کر لو، ام ہانی نے فون بند کرتے ہوئے کہا تھا۔ ام ہانی بہت زیادہ خوش تھی کہ اس نے عشا کے لیے اتنا اچھا لڑکا ڈھونڈا اور پھر ملا دیا۔ ایک طرف علی اور عشا کی منگنی طے ہونے کی خوشی ہوئی تھی گھر میں، دوسری طرف ام ہانی کی منگنی ٹوٹنے کا غم۔ ام ہانی اور آہت کو باہر جاتا دیکھ کر سبین بولی، کدھر جا رہے ہو تم دونوں؟ جی امی، میں نے سوچا ام ہانی کو باہر لے کے جاؤ، تھوڑی دیر کے لیے اچھا موڈ ہو جائے گا۔ آہت نے گردن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں میں بھی یہ سوچ رہی ہوں، چلو لے جاؤ مگر دھیان سے، سبین نے ہدایت کرتے ہوئے کہا تھا۔ باہر آتے ام ہانی نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے پوچھا، ارے بھائی تم پھپھو کو بیوقوف بنا کر آئے ہو، اب مجھے بھی بتاؤ آخر ہم کدھر جا رہے ہیں؟ تم گاڑی میں بیٹھو میں بتاتا ہوں۔ آہت نے اس کا ہاتھ پکڑتے گاڑی میں بٹھایا تھا۔ ام ہانی نے سرخ رنگ کی فراک پہنی ہوئی تھی، ویسے فراک کیسی لگی؟ آہت نے ایک نظر اس پر ڈال کر پوچھا تھا۔ بہت اچھی، ہانی نے ایک کھلی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ وہ تو ہے، آخر میری پسند ہے ہی اچھی۔ شام کا وقت تھا، سورج ڈوب چکا تھا۔ آہت نے پارک میں گاڑی روکی تھی۔ آخر تم مجھے کدھر لے کر آئے ہو؟ ام ہانی نے آہت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہاں کوئی نہیں تھا، ساحل سمندر کی لہریں کی آوازیں آ رہی تھی۔ سوری ابھی کچھ نہیں بتا سکتا، آہت نے ام ہانی کی آنکھوں پر پٹی باندھتے ہوئے کہا تھا اور ہاتھ پکڑ کر ایک خوبصورت نظارے کی طرف لے گیا تھا جہاں آہت نے ام ہانی کی شام کو رنگین بنانے کے لیے ہر طرف چراغ جلا رکھے تھے۔ عین بیچ میں 2 کرسیاں کے درمیان ایک خوبصورت سی میز تھی، پتلی سی زمین پر ہر طرف رتیلی سی زمین پر ہر طرف گلاب کی پھول کی پتیاں بچھی ہوئی تھیں، ان سے دل بنا ہوا تھا۔ جیسے ہی آہت نے ان پھولوں کی پتیوں پر قدم رکھا، آہت نے پٹی کھول دی تھی۔ سرپرائز! آہت نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کے ڈائمنڈ رنگ اس کی طرف بڑھائی تو ام ہانی کی آنکھیں نم ہوئی تھیں اور اسے یہ سب خواب لگا تھا۔ آہت بہت زیادہ شکریہ، آج اپنی ماما کی وفات کے بعد پہلی بار ایسا لگا کہ کوئی مجھے واقعی پیار کرتا ہے۔ ارے پگلی، اگر تم رو پڑو گی تو کیک کون کاٹے گا؟ آہت نے آنسو صاف کیے تھے۔ تم کبھی مت بدلنا، ام ہانی نے چھوٹے بچوں کی طرح کہا تھا۔ بالکل بھی نہیں، ایک دن منگنی کو رہ گیا تھا، دیکھو تمہیں کوئی فکر ہی نہیں ہے، میرا ڈریس ابھی تک تیار ہی نہیں ہوا۔ عشا نے بینچ پر بیٹھے علی کو شکایت کرتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا اس دن میں کون سی بڑی بات ہے، ابھی چلتے ہیں؟ ٹھیک ہے مگر ام ہانی کو ساتھ لے کر جاتے ہیں، مجھے وہاں خریداری میں مدد کروا دے گی۔ عشا نے معصومانہ انداز میں کہا تھا۔ ٹھیک ہے چلو، تم اس کو کال کرو، ریڈی رہے۔ علی اور عشا باہر گیٹ کی طرف چلنے لگے تھے۔ تم اپنے موبائل سے کرو، میرے پاس بیلنس نہیں ہے، علی نے عشا کی بات پر ٹہکا لگایا۔ وہ کال ملا کر ام ہانی کو ریڈی ہونے کا کہا تھا۔ شاپنگ مال میں گھومتے آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا مگر عشا کو ڈریس پسند ہی نہیں آ رہا تھا۔ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، پلیز تم سلیکٹ کر دو، عشا نے آئس کریم پارلر میں کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ مگر میں کیسے؟ منگنی تمہاری ہے، ام ہانی نے حیرانگی سے عشا کی طرف دیکھا۔ چلو ٹھیک ہے، تم ادھر بیٹھ کر آئس کریم کھاؤ، ہم ابھی ڈریس لائے، علی نے ام ہانی کو آنکھ مارتے ہوئے کہا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے عشا کو رات تک کچھ پسند آنے والا نہیں ہے۔ ام ہانی اور علی باہر نکل گئے۔ عشا نے کال کی۔ ہیلو، آپ نے پارسل میں سے جس جگہ کہا تھا بھیج دیا ہے؟ عشا نے پوچھا۔ جی پہنچا دیا ہے، آدمی نے جواب دیا۔ گڈ، شکریہ۔ عشا نے فون بند کیا، شاپ سے باہر نکل گئی۔ شاپنگ کے بعد علی اور ام ہانی باتیں کرتے شاپ پہنچے مگر وہاں عشا نہیں تھی۔ اس نے کال کی مگر عشا نے کال نہیں اٹھائی تھی۔ چلو کوئی نہیں، ہم جا کر دیکھ لیتے ہیں، آہت اور سبین آنٹی سے بیٹھی گپیں لگا رہی ہوگی۔ ہاں اللہ کرے بس اس کو ڈریس پسند آ جائے، ام ہانی نے شاپنگ بیگ کی طرف نظر ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ علی نے گاڑی سٹارٹ کی اور آہت کے گھر کی طرف موڑ لی تھی۔ ایک تو یہ بیل بجتی رہی، میرے علاوہ کوئی دروازہ نہیں کھولتا، پتہ نہیں مجھے تو لگتا ہے میں چوکیدار ہوں، آہت نے بولتے ہوئے دروازہ کھولا۔ جی یہ پارسل، ایک بچہ پارسل آہت کے ہاتھ میں تھما کر بھاگ گیا تھا، ایک سفید لفافے میں لپٹا پارسل جس میں کسی کا فون نمبر یا نام نہیں تھا۔ آہت وہ پارسل کھولتا گیا، اندر کیا تھا؟ اس پارسل کو کھولتے ساتھ ہی آہت کو اپنی آنکھوں پر یقین آیا، اس نے کانپتے
آواز میں کہا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سبینہ بھی کچھ پوچھ نہیں پا رہی تھی، احد کے ہاتھ سے تصویریں گر کے نہیں ہو سکتا امی ہانی، ہانیہ بیٹی حرکت نہیں کر سکتی، ضرور کوئی امی ہانی کو بدنام کر رہا ہے۔ احد کی آنکھیں سرخ تھیں، وہ ساتھ پارسل میں پڑے ہوئے موبائل کے میسج پڑھ رہا تھا، یہ تو امی ہانی کے موبائل پر ہی کس نے کیے ہیں، اور احد پر صوفے پر گر گیا تھا، آنکھیں بند کر لی تھی اقرا اور حیدر حیرانگی سے سب دیکھ رہے تھے، مگر عشا ویسے کی ویسے کھڑی تھی، اس کے رویے میں کوئی تبدیلی نہ آئی تھی۔ احد کے کانوں میں امی ہانی کی آواز پہنچ رہی تھی، میں تمہارے بغیر جی نہیں سکوں گی۔ علی اور ہانیہ ام ہانی باتیں کرتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے تھے۔ یہ دیکھو عشا میڈم ادھر ہے اور ہم انہیں تلاش کر رہے ہیں، ڈریس کیسا ہے؟ علی نے ڈریس دکھاتے ہوئے کہا۔ عشا نے ڈریس اٹھا کر علی کے منہ پر دے مارا۔ یہ کیا ہے؟ عشا نے تصویریں اور موبائل پر میسج دکھاتے ہوئے کہا تو ام ہانی اور علی دونوں حیرانگی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ سب جھوٹا؟ علی نے وہ تصویر اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا تو یہ میسج کس نے کیے ہیں، کس کا نمبر ہے؟ ام ہانی عشا نے میسج دکھاتے ہوئے کہا تھا مجھے نہیں پتا یہ کون ہے، مگر میں نے اسے منع کیا۔ ام ہانی نے نم آنکھوں کے ساتھ کہا۔ ام ہانی نے احد کی طرف دیکھا جو اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ احد یار تجھے تو پتا ہے نا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ علی نے احد کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ احد نے اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹایا اور ام ہانی کے پاس گیا جس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ تم بتاؤ کیوں کیا، ایسے کیوں کیا؟ احد نے مضبوطی سے پکڑ کر اسے قریب کرتے ہوئے کہا تھا مجھے نہیں پتا۔ ام ہانی کچھ یقین ہی نہیں آ رہا تھا، احد اس پہ شک کر رہا ہے، اس سے سوال پوچھ رہا ہے، ابھی نکل جاؤ، ہم نے نہیں کرنی اپنی بیٹی کی منگنی تم سے۔ حیدر نے علی کو غصے سے کہا تھا بھائی صاحب یہ سب غلط ہے، ام ہانیہ اور علی دونوں ایسے بچے نہیں ہیں۔ سبھی نے علی اور ام ہانی دونوں کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا بس بہن آپ صفائی نہ دے، علی تم جاتے ہو یا نہیں؟ حیدر نے ترک کر کہا تھا۔ علی وہاں سے چلا گیا تھا، بے وفا عورت۔ احد نے غصے میں ام ہانی کو دیکھ کر مضبوطی سے پکڑا۔ چھوڑو مجھے درد ہو رہا ہے، ام ہانی نے روتے ہوئے کہا تھا۔ چھوڑو اسے، تم پاگل ہو گئے ہو کہیں؟ سبھی نے احد کا ہاتھ پیچھے کیا اور ام ہانی کو گلے لگایا۔ ٹھیک ہے شادی کی تیاری کی جائے، اس جمعے میں عشا سے نکاح کروں گا، احد نے غصے میں ہانیہ کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ احد کی اس بات پر ہانیہ اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ ٹھیک ہے ایک فیصلہ میرا سن لو، سب میں ہادی سے ام ہانی کی شادی کا اعلان کرتی ہوں۔ احد یہ سنتے ہی کمرے میں چلا گیا تھا۔ ام ہانی وہیں کھڑی رہ گئی تھی، اس میں تو جان ہی نہیں رہی تھی۔ بیٹا آؤ میں تمہیں کمرے میں چھوڑ دوں، تم ان تصاویر کے بارے میں زیادہ نہ سوچو۔ سبھی ام ہانی کو کمرے میں لے کر گئی تھی۔ ام ہانی بیڈ سے ٹیک لگا خاموش بیٹھی تھی، بکھرے بال بکھرے ہوئے آنسو خشک ہو چکے تھے، بس اس کے کانوں میں ایک ہی آواز گونج رہی تھی، بے وفا عورت۔ اس نے ڈرتے ہوئے سہمی ہوئی بچی کی طرح کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے یہ آواز دہرائی تھی، میں بے وفا نہیں ہوں احد، محبت میں وفا اور بھروسہ ہی تو ہوتا ہے، لیکن تم نے میری عزت کا بھی پاس نہیں رکھا۔ ام ہانی نے آنکھیں بند کر لی اور رونے لگی تھی۔ تم کبھی مت بدلنا احد، بچوں کی طرح فرمائش کی تھی۔ بالکل نہیں، ام ہانی نے آنکھیں کھولی، ساری یادیں جو احد کے ساتھ گزاری تھی سامنے گھومنے لگی تھی، وہ دبا کر بیٹھ گئی۔ دل امید تو رہا ہے کسی نے سہارا دے کر چھوڑا ہے، کسی نے اپنی کہانی سناؤ کسے میں یار کی آگ میں جلتے رہے۔ اور دوسری طرف احد نے کمرے کی حالت خراب کر دی تھی، پانی پینے لگا، اس کا خیال پھر ان تصاویر کی طرف گیا تھا۔ گلاس پر اس کی گرفت اور بھی مضبوط ہو گئی تھی، اس کی گلاس سے ٹوٹ گیا تھا اور احد کا ہاتھ زخمی ہو گیا۔ بدلتی نہیں قسمت لکیروں کو مٹانے سے، یادیں نہیں مٹتی کسی کے بھول جانے سے۔ سبین نے ہادی کو کال کی تھی۔ ہیلو آنٹی، ہادی نے کال اٹھائی۔ جی میری جان کیسے ہو اور بھائی صاحب کی طبیعت کیسی ہے؟ سبین بولی تھی۔ جی بالکل ٹھیک ہے، آپ کیسی ہیں؟ ہادی نے خوش ہوتے ہوئے پوچھا۔ میں بھی اللہ کا شکر ہے، میں تمہاری ماں کی جگہ ہوں، آج میں تم سے کچھ مانگنا چاہتی ہوں، کیا تم مجھے دو گے؟ سبین نے فریاد بھرے لہجے میں پوچھا تھا۔ آپ حکم کریں، آپ کا بیٹا حاضر ہے، میں نے تمہارے لیے لڑکی تلاش کی ہے، کیا تم ام ہانی سے نکاح کرو گے؟ مگر کیا ام ہانی خوش ہے، کیا وہ راضی ہے؟ ہادی نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ سبین نے سارا واقعہ سنا دیا اور احد اور عشا کی شادی کی خبر بھی دے دی۔ جی ٹھیک ہے، میں راضی ہوں، میں کل آ جاؤں گا۔ ہادی نے سارا معاملہ سمجھتے ہوئے کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ شکر ہے تم نے میری عزت رکھ لی۔ سبین نے مسکراتے ہوئے فون بند کیا۔ سبین نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا اور حامد کو اطلاع دینے کے لیے کال کی، مگر کل کا واقعہ نہ بتانے کا فیصلہ کیا تھا۔ ہیلو بھائی، میں سبین نے حامد کی کال اٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ میں ٹھیک، تم سناؤ ہانیہ کیسی ہے؟ وہ ٹھیک ہے، آپ نے کہا تھا نا وہ میری بیٹی ہے، اس کی شادی کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ پرانی بات یاد کراتے ہوئے نے کہا تھا۔ ہاں وہ آپ کی ہی بچی ہے۔ ٹھیک ہے پھر میں نے اپنی بیٹی کا نکاح اس جمعے ہادی کے ساتھ کرنا ہے۔ سبین کی بات نے حامد کو حیران کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے مگر اتنی جلدی؟ جی نئے کام میں دیر کیسی، احد اور عشا کا بھی نکاح ہے۔ سبین نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ مگر تیاریاں کیسے ہوں گی؟ تو میری ذمہ داری ہے، ابا سے شرکت کرے اور بیٹی کو دعا دے۔ گھر میں تیاریوں کا زور و شور تھا، طرف گہما گہمی تھی۔ ام ہانی ہال لون میں بیٹھی ہوئی تھی، سب تماشا دیکھ رہی تھی۔ ہادی داخل ہوا، اس کی پہلی نظر ام ہانی پر پڑی، وہ چلتا ہوا قریب آیا تھا۔ السلام علیکم، ام ہانی کھڑے ہوتے بولی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ جی بولے، لیکن اگر آپ مجھے اپنی بے گناہی کے بارے میں بتانا چاہتی ہیں تو مجھے پتا ہے آپ بے گناہ ہیں، میرے پاس اپنی بے گناہی کا ثبوت نہیں ہے، نہ ہی یقین دلانے کے لیے الفاظ۔ میں یہ کہنا چاہوں کہ آپ کو پورا اختیار ہے، آپ مجھے ٹھکرائیں یا اپنائیں، ام ہانی نے سادہ الفاظ میں کہا تھا۔
پاکیزہ چیزیں ٹکرائی نہیں جاتی، ہادی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ہادی بلیک شرٹ پہنے باہر دھوپ میں کھڑا بار بار علی کے گھر کی بیل بجا رہا تھا۔ ہادی کے ساتھ ایک بادامی رنگ کی شرٹ میں ایک اور آدمی بھی تھا۔ علی نے دروازہ کھولا۔ ارے ہادی تم کیسے؟ علی نے مسکراہٹ سے پوچھا تھا۔ علی یار تم اندر نہیں بلاؤ گے؟ ہادی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہادی اور عدنان صوفے پر جا کر بیٹھ گئے تھے۔ علی سامنے آ کر بیٹھ گیا تھا۔ عدنان ہماری مدد کرے گا، میں نے اسے نمبر دے دیا ہے اور وہ تصویر بھی اس کیس کو جلد از جلد حل کرے گا۔ ہادی نے علی کو اعتماد کرواتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے اپنے پر لگے الزام کی کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے پرواہ ہے کہ میری منہ بولی بہن پر لگے داغ صاف ہو جائیں۔ علی نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ اللہ نے چاہا تو ضرور سچ کی جیت ہوگی۔ علی صاحب نے آپ کو اس کیس کو حل کرنے میں مدد کرنی ہوگی، عدنان نے کہا تھا۔ جی ضرور، میں ہر طرح کی مدد کے لیے تیار ہوں پولیس آفیسر، علی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا۔ سبھی ان تیاریوں میں مصروف تھی، اسے تو ایسا لگ رہا تھا آج اس کے 4 بچوں کی شادی ہے۔ ہانی اور عشا دونوں شیزا کے ساتھ پارلر گئی تھی۔ ہانی نے خود تیار ہونے کا کہا تھا لیکن سبین کے اصرار پر شیزا کے ساتھ چلے گی۔ عشا نے براؤن اور سرخ رنگ کا لہنگا پہن رکھا تھا جبکہ ہانی نے سفید رنگ کی فراق اور سرخ رنگ کا دوپٹہ پہنا تھا۔ آپ بھی یہ میرا جھمکا سیدھا کر دیں، عشا نے دوپٹے میں پھنسا جھمکا سیدھا کرانے کا کہا تھا۔ ہانی نے مسکراتے ہوئے جھمکا نکال دیا۔ عشا اسے حیرانگی سے دیکھنے لگی لیکن ہانی کے چہرے پر مسکراہٹ قائم رہی۔ کمال ضبط کو خود بھی تو آزماؤں گی، میں اپنے ہاتھ سے اس کی دلہن سجاؤں گی۔ اسٹیج بہت پیارا سجا ہوا تھا، سفید اور پیچ رنگ کا اسٹیج سجا ہوا تھا۔ ایک طرف ہانی ہادی بیٹھے تھے، دوسری طرف صوفے پر عشا اور احد بیٹھے تھے۔ نکاح پڑھایا گیا تھا۔ کیا آپ کا نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے، قبول ہے۔ سبھی نے ہانی کا ماتھا چوما اور ہادی کو پیار کیا، دونوں کا نکاح ہو گیا تھا۔ عزیزہ و اقارب مبارکباد دینے کے لیے آ رہے تھے۔ ہادی کی آنکھیں ہانی کو دیکھ رہی تھی۔ ہانی دھیمی آواز میں بولی تھی، کیا آپ کو نہیں لگتا ہمیں ان دونوں کو مبارکباد دینی چاہیے؟ ہادی حیران ہوا کہ جن لوگوں نے اس پر یقین نہ کیا اس کو مبارکباد دینی چاہیے۔ ہاں چلو، ہادی نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ ان کے پاس گئے ہانی نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ پہلے لوگوں کو محبت میں بدلتے دیکھا تھا، آج لوگوں کو محبت بدلتے دیکھا ہے۔ احد اس کو شادی ہال میں آتے دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اس کو کس نے دعوت دی ہے؟ مجھے ہادی اور ہانی نے دعوت دی ہے، علی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ احد کے تن بدن میں آگ سے لگی تھی اور میں اکیلا نہیں آیا، میرے ساتھ 2 لوگ اور بھی ہیں۔ علی نے طنزیہ انداز میں عشا کو دیکھا، عشا کا رنگ اٹھ چکا تھا۔ آپ بتائیں ذرا؟ علی نے دونوں کو کہا تھا۔ جی میں اویس، عشا کا کلاس فیلو، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ عشا نے کہا کہ میں پیسے دوں گی، یہ تصویر ایڈٹ کر دو۔ علی نے ان کی بات ختم کرتے ساتھ ہی دوسرے آدمی کو اشارہ کیا تھا۔ جی وہ میرا نمبر تھا، عشا بی بی نے کہا مجھے دے دو، میرے سے پیسے لے لو۔ مجھے نہیں پتا کہ عشا بی بی نے یہ کام کرنا تھا، یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، عشا نے گھبراتے ہوئے کہا تھا۔ جی نہیں عشا میڈم، ہمارے پاس ثبوت بھی ہے، آپ کی گرفتاری کا وارنٹ بھی ہے۔ عدنان نے کڑیاں دکھاتے ہوئے کہا تھا۔ جی نہیں آپ چھوڑ دیں، اصل مقصد سر سامنے لانا تھا بس۔ شکریہ عدنان اور وہ دونوں ابھی وہاں سے چلے گئے تھے۔ احد کی آنکھوں میں آنسو روا تھے، سب حیران تھے آخر یہ ہو کیا رہا ہے، کیوں کیا عشا تم نے ایسا؟ ہانی نے روتے ہوئے پوچھا تھا۔ کیونکہ احد تم سے پیار کرتا تھا، ویسے میں اسے پاپ بھی دیکھتی تو میرا نہ ہوتا، اس لیے تمہارا اس کی نظروں میں گرنا ضروری تھا۔ عشا نے چیختے ہوئے کہا تھا۔ مجھے گراتے گراتے تم خود کتنا گر گئی۔ ہانی نے جواب دیا تھا۔ مجھے معاف کر دو ہانی۔ احد نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا تھا۔ تم معافی مانگ رہے ہو، پتہ ہے محبت میں یقین ہوتا ہے لیکن تم نے نہ کیا، مجھ پر یقین نہ ہی بھروسہ کیا، اور بھروسہ ایک ہوا کا جھونکا چلنے کی دیکھ تھی کہ تم ساتھ ہی چھوڑ گئے تھے۔ کس کی معافی دوں؟ دل امید توڑنے کی، سہارا چھوڑنے کی، کس کی معافی دوں؟ ہانی نے بولتے ہوئے پوچھا تھا۔ مجھے معافی دے دو، نہیں تو میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا پلیز۔ احد نے فریاد کی تھی۔ 3 شرطوں پر معافی ملے گی، علی سے معافی مانگو جو تہمت تم نے اس پر لگائی تھی، دوسرا عشا کو تم کبھی طلاق نہیں دو گے، تیسری میرے سامنے دوبارہ کبھی نہ آنا۔ ہانی نے ہادی کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ مجھے ہر شرط منظور ہے تمہاری، علی تم مجھے معاف کر دو۔ احد نے علی کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ معاف کیا؟ علی کہتے وہاں سے چلا گیا تھا۔ عشا کی ساری ترکیبیں الٹی پڑ گئی تھی، وہ زمین کو گھو رہی تھی۔ سبین کو آپ کا شکریہ، آپ نے میرے لیے اتنا اچھا ہمسفر تلاش کر دیا، ہانی نے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ کہا تھا۔ 2 سال بعد آپ نے مجھے کہا تھا کہ پاکستان ایئرپورٹ پر اترتے ساتھ ہی مجھے سرپرائز والی بات بتائیں گے، ہانی نے بچوں کی طرح ضد کی تھی۔ میری جان نے سرپرائز دیا تو سرپرائز بتا دیا تو سرپرائز کیسا؟ ہادی نے دونوں ہاتھ ہانی کے کندھے پر رکھتے ہوئے کہا تھا۔ یہ ٹھیک نہیں، آپ وہ چلاؤ گے؟ ہانی نے منہ بناتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا پہلے ہوٹل چلیں، پھر سبین آنٹی کے گھر، وہاں سے میرے دوست کی شادی ہے۔ ہادی نے کہکا لگا کر تفصیل بتائی تھی۔ دیکھیں ذرا اس میں کون سا سرپرائز ہے؟ ہانی نے رخ بدلتے ہوئے کہا تھا۔ ہادی نے ہانی کو قریب کر کے ماتھا چوما اور ہانی کی گال سرخ ہو گئی تھی۔ اچھا ننھے سے دماغ پر زیادہ زور نہ ڈالو، ہانی کو تنگ کرتے ہوئے ہوٹل گئے تھے، وہاں ان کے لیے اسپیشل روم تھا، معلوم نہیں تھا کہ کس نے گفٹ کیا ہے۔ کمرے میں ہر طرف ہانی کی تصویر تھی، ہر طرف ہانی تھی، دونوں سمجھ گئے تھے روم احد نے گفٹ کیا تھا۔ ہانی اور ہادی چپکے گیٹ کے اندر داخل ہوئے، سبین کو سرپرائز دینے کا سوچا۔ سبین نے پودوں کو پانی دیتے دوران میں ان دونوں کو دیکھ لیا تو ہانی اور ہادی شیطان سبین نے آواز دی تھی اور پکڑے گی۔ ہادی نے افسوس سے
بڑے لہجے میں کہا تھا۔ دونوں جا کر سبین کے گلے لگے تھے۔ آنٹی باقی سب کہاں ہیں؟ عادل نے پوچھا تھا۔ شیزا اور شراز شاپنگ پر گئے ہیں۔ آہت ملک سے باہر گیا ہے۔ بزنس کے سلسلے میں عائشہ کی طبیعت خراب ہے، کمرے میں ہے۔ کیا ہوا؟ عائشہ کو معلوم نہیں، کوئی دماغی مسئلہ ہے، چیزیں بھول جاتی ہے، باتیں دہراتی رہتی ہے، عجیب کیفیت ہے، ڈاکٹر سے چیک اپ کروا رہے ہیں، چیک اپ چل رہا ہے اس کا، اللہ صحت دے۔ آمین۔ ام ہانی نے بڑھتے ہوئے کہا تھا، پھر باتوں کا سلسلہ چل نکلا۔ اچھا اب ہم چلتے ہیں، مجھے دوست کی شادی میں بھی جانا ہے۔ عادل نے اجازت لی تھی۔ دونوں شادی ہال میں پہنچے۔ ام ہانی علی اور نور کو دیکھ کر کھل اٹھے تھے۔ آپ نے تو واقعی سرپرائز دے دیا۔ ام ہانی نے عادل کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، ارے بھائی تم دونوں ادھر آؤ۔ علی نے کہا، اللہ تم دونوں کی جوڑی سلامت رکھے، آمین۔ اور ہماری بھی، آمین۔ 2 سے 3 کر دے، آمین۔ عادل نے ام ہانی کو پونی مارتے ہوئے کہا تھا۔ وہ شرما گئی تھی۔ سانسوں کا سفر تم سے تم تک ہے، ہاں میری محبت بھی تم سے تم تک ہے۔ ختم شد۔ سوری ایڈیٹر سے تھا ناول، اور ناول کا نام ہے دل امید توڑا ہے کسی نے۔ اس کی رائٹر ہیں عائشہ ارائم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ مجھے یہ ناول کس طرح کا لگا تو بس ٹھیک تھا، نارمل تھا، مطلب اچھا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو پسند نہ آئے۔ تو اگر پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، اللہ حافظ۔